السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 28واں پارہ سورۃ المجادلہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں آپ سے تکرار کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کر رہی ہے۔ اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ یہاں ایک صحابیہ جن کا نام خولہ بنت ثعلبہ تھا، ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ان کے شوہر نے ان کے ساتھ زہار کیا تھا، جو عرب جاہلیت میں طلاق ہی کی ایک قسم تھی، تو یہ اس پر بہت پریشان ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کرنے لگی کہ ان کے شوہر نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے، ان کی زندگی ان کے ساتھ گزری ہے، ان سے ان کے بچے بھی ہیں، اگر یہ ان سے الگ ہو جاتی ہیں تو ان کے لیے بھی اور ان کے بچوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا، تو اس لیے اس مسئلے کا کوئی حل نکالا جائے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار تکرار کر رہی تھی، اپنا مسئلہ بیان کر رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابھی اس معاملے کا کوئی حل یا کوئی علم نہیں تھا۔ تو اس پر وحی نازل ہوئی کہ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں آپ سے تکرار کر رہی تھی۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر بات کو سنتا ہے۔ بعض اوقات ہم اپنا شکوہ، اپنا مسئلہ کسی انسان کو بتاتے ہیں اور اس سے حل چاہتے ہیں، اور ایک بار نہیں بار بار اس سے اصرار کر کے پوچھتے ہیں کہ اس کا حل بتائیے، لیکن اصل حل تو اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ بندے تو صرف اس علم کی بنا پر آپ کو رہنمائی دے سکتے ہیں جو تھوڑا بہت اللہ نے ان کو دیا ہوتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر یہ بات بہت دلچسپ ہے کہ وہ تشتکی الی اللہ، وہ خاتون صرف آپ کو ہی مسئلہ نہیں سنا رہی تھی بلکہ تشتکی الی اللہ، اللہ سے فریاد کر رہی تھی۔ اور یہی ایک مومن عورت، ایک مومن انسان کا کام ہونا چاہیے کہ اگر وہ کسی انسان کو بھی اپنا مسئلہ سنا رہا ہے تو فریاد اللہ ہی سے کرنی چاہیے کہ وہ اس کا حل اس کو بتائے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی اپنے عرش پر ان دونوں کی بات، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور اس عورت کی باہم بات، تحاور یعنی ایک دوسرے سے جو کنورسیشن کی جاتی ہے، اس کو سن رہا تھا۔ ان اللہ سمیع بصیر، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت سننے والا ہے، بہت دیکھنے والا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بات کا احاطہ کرتا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جس کی سماعت یعنی جس کا سننا تمام آوازوں کو وسیع ہے، یعنی ساری آوازیں شامل۔ ہم تو ایک وقت میں دو باتیں نہیں سن سکتے، اگر ایک ادھر سے کچھ کہہ رہا ہو، ایک ادھر سے کنفیوژن ہو جاتی ہے تو ہم ایک کو چپ کرا دیتے، تم چپ رہو پہلے میں اس کی بات سن لوں۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قوت سماعت کتنی زیادہ ہے کہ بیک وقت دنیا میں ہونے والی اور پوری کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہے ان سب کی جو بھی آواز ہے وہ بیک وقت سن سکتا، اور صرف ایسے نہیں کہ صرف شور سن رہا ہے بلکہ سمجھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، اور پھر جو دعائیں ہوتی ہیں ان کو قبول بھی کرتا ہے، اور پھر اسی طرح جو صحیح بات ہوتی ہے اس پر اجر بھی، اور جو غلط بات ہوتی ہے اس پر انسان کے لیے سزا بھی لکھی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ایک تکرار کرنے والی خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور میں کمرے کے کونے میں بیٹھی تھی۔ وہ آپ سے اپنے خامند کی شکایت کر رہی تھی اور مجھے اس کی بات سنائی نہیں دے رہی تھی، اور ان کو کوئی انٹرسٹ بھی نہیں تھا کہ کسی کی بات ہے، کیونکہ حضرت عائشہ بھی بہت ہی سمجھدار خاتون تھی، اور انسان کی سمجھداری کی دلیل یہ، عقل مند ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جس کام میں اس کا کوئی مطلب نہیں، اس کا کوئی کنسرن نہیں، اس پر دھیان نہ دے، اپنے کام سے کام رکھے۔ لیکن ہمارا تو فوکس یا اٹینشن سپین ہی اتنا کم ہوتا ہے کہ ادھر سے ذرا سا بھی شور ہو تو ہمارا سارا دھیان بڑھ جاتا ہے، جو منہ سے پڑھ رہے ہوتے ہیں وہی بھول جاتے ہیں کیا پڑھ رہے تھے۔ تو بہرحال وہ کہتی ہیں کہ مجھے ان کی بات سنائی نہیں دے رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی دیر اینڈ دین کہ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے خامند کے بارے میں تکرار کر رہی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سماعت اور بصارت کی وضاحت کرتے ہوئے اپنے انگوٹھے کو جیسے اپنے کان پہ رکھا اور اس انگلی کو اپنی آنکھ پر رکھا
اور اللہ کی سماعت اور بصارت کا ذکر کیا کہ اللہ سنتا بھی ہے اور اللہ دیکھتا بھی ہے۔ اور پھر یہ قانون دے دیا گیا کہ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، زہار کہتے ہیں اپنی بیوی کو کہنا انتی علیہ کظہر امی، تم مجھ پر ایسے ہی ہو جیسے میری ماں کی پیٹھ میرے لیے، یعنی کہ تم مجھ پر حرام ہو۔ تو اس سے دور جاہلیت میں ایک طرح سے شوہر بیوی کے درمیان جدائی ہو جاتی تھی۔ اب یہاں بتایا گیا کہ نہیں، یہ ایک انتہائی غلط بات ہے۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، یعنی ان سے یہ کہتے ہیں کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں، بیوی بیوی ہے، ماں ماں ہے، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا۔ یہ لوگ ایک سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ یاد رکھیے، اصل رشتے وہی ہوتے ہیں جو خون کے رشتے ہوتے ہیں۔ ویسے دینی بھائی کسی کو کہہ دینا، یا کسی کو بزرگی کی وجہ سے باپ کہہ دینا، یا کسی کو ماں کہہ دینا، یا کسی چھوٹے بچے کو بیٹا کہہ دینا، اس میں کہنے والے اور سننے والے سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ پیار سے کہا جا رہا ہے یا ادب احترام سے کہا جا رہا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر کوئی کسی کو اپنے حقیقی بیٹے کی طرح ہی سمجھتا ہے تو پھر وہ ایک جھوٹی بات ہو جاتی ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں، پھر اپنی اس بات سے رجوع کریں جو انہوں نے کہی تھی، اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، تو صرف بات ہی تھی نا، تو اس بات کا خمیازہ کیا بھگتنا ہوگا؟ تو اس سے پہلے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، ایک دوسرے کے قریب جائیں، ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ اس سے تم کو نصیحت کی جاتی، یعنی کہنے کو ایک بات نکلی تھی منہ سے غصے میں، لیکن اس کی تلافی کیسے ہوگی، اس کی توبہ کیسے ہوگی کہ اس کی وجہ سے اتنا بڑا صدقہ۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چل رہی ہے کہ بعض اوقات ہم کچھ بات ایسی کہہ جاتے ہیں کسی کو جس کے بعد ہمارے اپنے ہی دل میں ایک خلش ہوتی ہے کہ کاش میں نے یہ بات نہ کہی ہوتی، یہ نہیں کہنا چاہیے تھا مجھے، یعنی انسان کا ضمیر اس کو خود ہی بتا دیتا ہے۔ اچھا، اس وقت ہم اپنے آپ کو تبکیہ دیتے نہیں، کوئی بات نہیں، نہیں، بات ہے، جو بات غلط ہے اس کا اعتراف کر کے اس کی تلافی کرنی چاہیے۔ تو زبان سے نکلے ہوئی باتوں کے گناہوں کا کفارہ بھی صدقہ ہے۔ اس کے لیے کوئی اماؤنٹ بتائی نہیں گئی کہ کتنی، لیکن ہر انسان اپنی حیثیت سے، چھوٹی بات ہو تو چھوٹی، بڑی ہو تو بڑی، کسی کا دل دکھا دیا، کسی پہ کوئی الزام لگا دیا، کوئی غیبت ہو گئی، تو ان گناہوں کے کفارے کے لیے بھی انسان کو توبہ کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ صدقہ کرتے رہنا چاہیے۔ اس سے انسان کا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اور جو شخص غلام نہ پائے، آج کے دور میں تو کوئی غلام نہیں ہے، وہ 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھے، ایک بھی مس ہو گیا دوبارہ پھر سے شروع کرنا ہوگا۔ 60 days کے ایٹ اے رو روزے رکھنا ہوں گے، ایک بات کے بدلے میں، ایک عورت کو ناروا بات کہنے کے نتیجے میں۔ اس سے بھی زیادہ کئی حقوق کو پروٹیکٹ کیا گیا ہوگا عورت کے، اور یہ مرد کو دینے ہوں گے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ صدقے کے ساتھ ساتھ انسان اپنی پچھلی زندگی کے گناہوں کے کفارے کے لیے نفلی روزے بھی رکھا کرے، قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اور جو اس پر بھی قادر نہ ہو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یعنی اگر کوئی شخص بوڑھا ہے یا بیمار ہے، یہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، جو رکھ سکتا اس کو تو رکھنے ہی ہوگے، اور جو نہیں رکھ سکتا پھر اس کے لیے 60 مسکینوں کا کھانا، اور کھانا وہی جو انسان خود کھاتا ہے۔ یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یہ ایمان کی تجدید کے لیے ہے، ایمان کی پختگی کے لیے ہے، ایمان کے اظہار کے لیے ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایمان عمل کا نام بھی ہے، ایمان میں عمل شامل ہے۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، اور کافروں کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہاں کافروں سے مراد انکار کرنے والے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل و خوار کر دیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ذلیل و خوار کیے جا چکے ہیں۔ ہم نے صاف صاف آیات نازل کر دی ہیں، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے اس دن جب اللہ ان سب کو پھر سے زندہ کر کے اٹھائے گا اور انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں۔ وہ بھول گئے ہیں، مگر اللہ نے ان کا سب کیا دھرا گن گن کر محفوظ کر رکھا ہے، اور اللہ ایک ایک چیز پہ گواہ ہے۔ بہت سخت آیت ہے، یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ سب کو اٹھائے گا، سب، کوئی ایک شخص بھی پیچھے نہیں رہے گا، کوئی نہیں بھاگ سکے گا، کوئی کہیں گم نہیں ہو سکے گا۔ پھر وہاں کیا ہوگا؟ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، ان کو بتائے گا کہ وہ کیا عمل کر کے آئے ہیں۔ قیامت کا دن اعمال نامے دیکھنے کا دن ہوگا۔
اور پھر وہ تولے بھی جائیں گے. فرمایا احصاہ اللہ، اللہ نے ان کے ہر عمل کو گن گن کے رکھا ہوا ہے. اسی لیے سورۃ الکہف میں آتا ہے نا کہ انسان دیکھ کے اپنا نامہ اعمال پریشان ہو جائے گا اور کہے گا ما لہذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس کتاب نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ بڑی، ہر ایک کو شمار کر گن کے رکھا ہوا. اس شخص نے زندگی میں اتنے ہزار جھوٹ بولے تھے، مثلاً 5103. احصا کا مطلب ہوتا ہے شمار کرنا، گننا، گنتی کرنا. اسی طرح نیکیاں کی تو وہ بھی، اگر آپ نے ایک پائی بھی، ایک پینس بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے تو وہ بھی اس کیلکولیشن میں ایڈڈ ہوگا. چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ضائع نہیں ہوگی. وَنَسُوهُ، اور وہ اس کو بھول گئے. ہم اچھا کر کے بھی بھول جاتے ہیں، برا کر کے بھی بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ نہیں بھولتا. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز پر. یعنی انسان اپنے اعمال کو بھول جائے گا، اپنا کیا بھول جائے گا، لیکن اللہ نے سب شمار کر کے رکھا ہوگا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے حساب لیا گیا اسے عذاب دیا جائے گا. حضرت عائشہ فرماتی یہ سن کر میں نے کہا کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ عنقریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ اس سے مراد اعمال کا پیش ہونا ہے، لیکن جس کے حساب میں جانچ پڑتال کی گئی سمجھو وہ ہلاک ہو گئے. تو آپ دیکھیے یہ اسی طرح جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا کہ مثلاً لوگ اپنے بزنس کر رہے ہوتے ہیں، ٹرانزیکشنز کر رہے ہوتے ہیں، ادھر سے ادھر بھیج رہے ہیں، کر رہے ہیں، اور بے فکر ہو کے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں کچھ ٹرانزیکشنز ایسی بھی ہو سکتی ہیں کہ جو اناتھورائزڈ ہوں یا جن کی اجازت نہ ہو، تو عام طور پر وہ اگنور کر دی جاتی ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات کچھ لوگوں کے کھاتے کھل جاتے ہیں اور پھر وہ ایک ایک بینک سٹیٹمنٹ کو کھول کے دیکھتے ہیں یہ ٹرانزیکشن کس لیے ہوئی، یہ پیسہ کہاں سے آیا، یہ کہاں گیا، اور پھر معاملے عدالتوں تک چلے جاتے ہیں، اور پھر کہاں سے کہاں انسان کے لیے پریشانیاں بن جاتی ہیں. تو آپ دیکھیے قیامت کے دن بھی جس کو اللہ نے معاف کر دیا بس دیکھے گا اور انسان سمجھے گا اب میں پکڑا گیا، مارا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ اس بندے کہے گا جس سے میں نے تجھے دنیا میں ڈھانکا تھا نا آج بھی تجھے ڈھانکتا ہوں، دنیا میں تیرا پردہ رکھا تھا آج بھی رکھتا ہوں. لیکن اگر ہم چاہتے ہیں نا اللہ ہمارا پردہ رکھے تو ہمیں دوسروں کو بھی رکھنے چاہیے. کسی کا کوئی عیب کوئی چیز پتہ چلے تو اس کو ذکر نہیں کرنا چاہیے، ظاہر بھی نہیں کرنا چاہیے، الا یہ کہ کوئی شدید مجبوری ہو کہ کوئی ایسی شدید مدد آپ کو چاہیے تو آپ کسی سے ذکر کر کے وہ مدد لے لیں، ورنہ کسی کی غربت، کسی کے گناہ، کسی کے عیب پر اس کا اشتہار نہ دیں، تاکہ اللہ قیامت کے دن ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے اور ہم سے حساب نہ لے. ورنہ آپ نے فرمایا جس کے حساب کی جانچ پڑتال ہو گئی، جس سے پوچھ لیا گیا کہ یہ کیا کیوں تھا، کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ جواب تو نہیں ہے. ہم کوئی بہانہ کر سکیں گے؟ ہم یہ کہہ سکیں گے کہ نہیں ایسے ہی ہو گیا تھا ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا؟ نہیں، اللہ کے یہاں کوئی بہانہ نہیں چلے گا. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کسی بڑے گناہ کا حساب ہوگا اور چھوٹی چھوٹی باتیں تو بس ایسے ہی چلی جائیں گی. نہیں، ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل قیامت کے دن فرمائے گا اے ابن آدم میں بیمار ہوا تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی. تو انسان کہے گا میرے رب میں آپ کی عیادت کیسے کرتا، آپ تو رب العالمین ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو نہیں جانتا تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار اور تو نے اس کی عیادت نہیں کی؟ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بیماروں کی عادت کا اتنا بڑا فائدہ ہے کہ انسان کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. اے ابن آدم میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا تو نے مجھے نہیں کھلایا. بندہ کہے گا یا رب العالمین میں تجھے کیسے کھلاتا، تو رب العالمین یہ سب کو تو کھلاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو نہیں جانتا تھا کہ فلاں بندہ بھوکا ہے، اس نے تجھ سے کھانا مانگا تھا اور تو نے اسے نہیں کھلایا؟ اگر تو اس کو کھلاتا تو مجھے وہاں پاتا. اور اسی طرح پانی کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے مجھے پلایا نہیں، یعنی جہاں پانی کی ضرورت تھی وہاں تم نے اس ضرورت کو پورا نہیں کیا. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس طرح کی احادیث انسان کو چونکا دینے کے لیے کافی ہیں کہ ہماری زندگی کے جو روزمرہ کے معاملات ہیں جن میں سے بہت سے نیک اور اہم کاموں کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، کوئی اور کر لے گا، ہو جائے گا.
اگر کوئی کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی بھی نہیں کر رہا ہے تو آپ تو آگے بڑھیں اور آپ دوسروں کو بھی موٹیویٹ کریں. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ کہ وہ مسکین کے کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے. تو ترغیب تو دیں لوگوں کو، کم از کم دوسروں کو بتائیں تو صحیح. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ کیا تمہیں نہیں خبر کہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اللہ کو علم ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ 3 آدمیوں میں کوئی سرگوشی ہو اور ان کے درمیان چوتھا اللہ نہ ہو. چپکے چپکے جو باتیں ہوتی ہیں نا کانوں میں یا چھپ کے، وہاں بھی اللہ موجود ہوتا ہے. یا 5 آدمیوں میں سرگوشی ہو اور ان کے اندر چھٹا اللہ نہ ہو. خفیہ بات کرنے والے خواہ اس سے کم ہو یا زیادہ، جہاں کہیں بھی وہ ہوں، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اپنے علم کے ساتھ. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ فزیکلی وہاں ہوتا ہے. پھر قیامت کے روز وہ ان کو بتا دے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے. اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، یعنی اعمال نامے میں پھر انسان کہیں بچ کے نہیں جا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کر کیا رہے ہیں. کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں سرگوشیاں کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، پھر بھی وہ وہی حرکت کیے جاتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا. یاد رکھیے کہ سرگوشی پسندیدہ چیز نہیں جب تک کوئی واقعی راز کی بات نہ ہو، یعنی صلح کرانے کا معاملہ ہو یا کوئی خفیہ صدقہ کرنے کا، کہ چھپے ہوئے صدقے کا اجر بہت زیادہ ہے، اس میں صرف چپکے سے بات کر سکتے ہیں. ورنہ کسی بھی مجلس میں خسر پسر، کانا پوسی، چپکے چپکے باتیں کرنا یہ انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں اس چیز سے منع کر دیا گیا. یہ لوگ چھپ چھپ کر آپس میں گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں کرتے. انسان کو کیا چھپانے کی ضرورت ہوتی، وہی کہ جو وہ غلط کر رہا ہوتا ہے. ایک اچھی بات، معروف بات تو وہ سب کے سامنے کہہ سکتا ہے. اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے تم پر سلام نہیں کیا. یاد رکھیے سلام کا طریقہ ہمارے دین نے ہمیں سکھا دیا ہے. تو جو طریقہ اللہ نے نہیں بتایا وہ طریقے سلام کے لیے اختیار نہیں کرنے چاہیے. اب دیکھیے کہ ہمارے ہاں جب کچھ لوگ پڑھ لکھ جاتے ہیں اور دوسرے کلچر سے ایکسپوز ہوتے ہیں تو ان کی کچھ باتوں سے بے انتہا متاثر ہو جاتے ہیں اور پھر اپنے بہترین ویلیوز کو چھوڑ کر ہائے ہیلو کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیا مطلب ہے ہائے کا؟ ہمارے یہاں اردو میں تو ہائے کوئی اچھی بات نہیں ہے ویسے لیکن اب آپ دیکھیے کس طرح لوگوں نے اسے ایکسیپٹ کر لیا. یعنی جس لفظ کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا، ایک بیکار سا لفظ، اس کو بول کے ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں. اور جو اللہ نے سکھایا ہے سلام کا طریقہ، اس کو کہتے ہوئے ہم شرم محسوس کرتے، بلکہ لوگ اس طرح بولتے ہیں جیسے مذاق اڑانے کا انداز ہو. تو آپ کو معلوم ہے کہ دینی شاعر کا مذاق اڑانا انسان کے اعمال کی بربادی کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو اس معاملے میں بھی انسان کو بہت محتاط ہونا چاہیے. تو اسلام کی نمایاں علامات جو ہیں ان سے اعراض برتنا جو ہے یہ جہالت کی علامت ہے. اور یہاں تو منافقین کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ کے مجلس میں آتے ہیں تو آپ کو اس طریقے پہ سلام کرتے ہیں جس پر اللہ نے آپ کو نہیں کیا، کیونکہ وہ دور جاہلیت کے طریقوں کو پسند کرتے تھے. اور دور جاہلیت میں کہا جاتا تھا انعم صباحن، گڈ مارننگ، یہ دور جاہلیت کا طریقہ تھا. تو اب اسلام نے آ کر ان سب کو ریپلیس کر دیا سلام سے. کسی بھی وقت کرو، صبح کرو، شام کرو، ہر وقت سلامتی. یعنی اگر آپ صرف گڈ مارننگ کہہ رہے ہیں تو باقی ڈے اور ایوننگ وہ سب کدھر گئے. لیکن جب سلامتی کی بات کرتے ہیں تو سب کچھ اس میں آ جاتا ہے. انتہائی جامع بات ہے. اور پھر اللہ کا نام ہے السلام، بار بار آپ اللہ کے نام کو پکار رہے ہوتے ہیں ایک طرح سے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ ابھی بھی اپنی جاہلیت کی عادتوں کو نہیں چھوڑ رہے. تو یاد رکھیے قرآن پڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ انسان اس پر عمل بھی کرے. اور سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام جسے اللہ نے زمین پر اتارا ہے. حدیث میں آتا ہے، فرمایا تم سلام کو آپس میں پھیلاؤ. یعنی اللہ کا نام چھوڑ کر ادھر ادھر کی باتیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام پھیلاؤ تاکہ تم بلند ہو جاؤ، کئی تعلو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کلام سے پہلے، یعنی کوئی بھی بات کرنے سے پہلے سلام کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سلام نہ کرے اسے اجازت نہ دو، یعنی اندر آنے کی. جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 چلنے والوں میں سے جو پہلے سلام کرے وہ افضل ہے. بعض اوقات ایسا تھا نا، آپ واک کر رہے ہیں، کوئی اور بھی واک کرتے ہوئے گزرتا ہے تو آپ کے نوٹس میں آتا ہے تو فوراً سلام کرے. جو پہل کرے گا وہ زیادہ افضل ہے. اور اس کو بھی کریں جس کو آپ نہیں جانتے، کیونکہ بعض اوقات ایسے لوگوں سے آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے جن سے آپ کی کوئی واقفیت نہیں ہوتی. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا اسلام سب سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم کھانا کھلاؤ اور ان لوگوں کو بھی سلام کرو جنہیں تم پہچانتے ہو
اور ان کو بھی کرو جنہیں تم نہیں پہچانتے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس کے ذریعے نیکیوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے. نہیں دعا تو دعا ہے، نیکیاں. آپ کی مجلس میں ایک آیا تو اس نے السلام علیکم کہا، آپ نے فرمایا 10 نیکیاں. دوسرا آیا اس نے ورحمت اللہ کا اضافہ کیا، فرمایا 20. تیسرے نے وبرکاتہ کا اضافہ کر دیا، آپ نے فرمایا 30. اور آپ دیکھیے کہ بعض لوگ اگلے حصے کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، یعنی مذاق کے انداز میں کر رہے ہوتے ہیں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اور پھر خود بھی کچھ ایڈیشنز کرنے شروع کر دیتے ہیں، وہ جنت حلال اور دوزخ حرام. یہ کیا ہے؟ یہ دینی شاعر ہے، یہ ہمیں وہاں سے ملے ہیں. اس میں ایڈیشنز اومیشنز، ان کا مذاق اڑانا، یہ انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود نے تم پر 2 چیزوں میں سخت حسد کیا، ایک سلام اور ایک آمین، یعنی کہ یہ 2 چیزیں امت مسلمہ کا شعار ہیں. اور سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام میں بخل کرے، سلام نہ کرے یا سلام کا جواب ہی نہ دے. اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہماری ان باتوں پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا، یعنی اگر ہم یہ غلط کر رہے ہیں تو پھر ہماری پکڑ ہو جانی چاہیے تھی. ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے، یعنی دنیا میں کر لیں عیش لیکن ایک دن تو پکڑے جائیں گے، اسی کا وہ ایندھن بنیں گے، بڑا ہی برا انجام ہے ان کا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں پوشیدہ بات کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی نہیں، بلکہ نیکی اور تقوی کی باتیں کرو، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے حضور تمہیں حشر میں پیش ہونا ہے. کانا پوسی تو ایک شیطانی کام ہے، یعنی وسپرنگ، اور وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ایمان والے لوگ اس سے رنجیدہ ہوں، یعنی یہ دوسروں کے دل میں دکھ پیدا کرتی ہے، حالانکہ اللہ کے اذن کے سوا وہ انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی. یعنی اگر کوئی چپ کے تمہارے خلاف کوئی سازش بھی کر رہا ہے، کچھ نہیں بگڑتا تمہارا، تم غم نہ کرو، معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو. اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو، جگہ کھلی کر دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا. اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو. تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جن کو علم بخشا گیا ہے، اللہ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. یاد رکھیے کہ ہم بلندی حاصل کرنے کے لیے عجیب و غریب قسم کے کام کرتے ہیں، جبکہ کچھ ناپسندیدہ نفس کے خلاف کام کرنے سے بھی انسان کو بلندی حاصل ہوتی ہے. اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ جب تم کسی مجلس میں ہو، جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب کہا جائے کہ اور زیادہ لوگ آ گئے ہیں، کیونکہ بعض اوقات زیادہ لوگ آ جاتے ہیں، بعض اوقات کم ہوتے ہیں، تو کہا جائے کہ ذرا آگے آگے ہو جائے، جگہ بنا دے، تو کچھ لوگ ہل کے نہیں دیتے. یا اسی طرح مسجد میں گئے ہیں، حرم میں بیٹھے ہیں، جگہ بھی ہے، اپنے ٹانگیں پھیلانے کے لیے ہم کسی دوسرے کو وہاں بیٹھنے نہیں دیتے. تو ایسے تمام مواقع پر انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ ساری خیر صرف اپنے لیے چاہتا ہے اور دوسروں کو خیر سے محروم کرنا چاہتا ہے، یعنی یہ دل کی تنگی کی علامت ہے. تو یہاں پر کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں وسعت پیدا کرو تو وسعت پیدا کر دیا کرو. اللہ تمہارے لیے وسعت پیدا کر دے گا. کہاں؟ تمہارے دلوں میں، تمہاری قبروں میں، تمہارے مشکل معاملات میں، تمہارے رزق میں، اللہ وہاں پر فراخی کر دے گا. یعنی جب تم کسی کے لیے آسانی کرو گے تو اللہ تمہارے لیے آسانیاں کرے گا، کیونکہ بدلہ عمل کی قسم میں سے ہی ہوتا ہے. جو فراخی کرتا ہے اللہ اس کے لیے فراخی کر دیتا ہے. جو اپنے بھائی کے لیے وسعت پیدا کرتا ہے، جگہ بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے ڈھانپے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی کسی آدمی کو اس کی جگہ سے نہ اٹھائے اور پھر اس کی جگہ پر خود بیٹھ جائے، بلکہ تم وسعت پیدا کرو اور دوسروں کو جگہ دو. لیکن بعض اوقات لوگ راستے میں بیٹھ جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم راستوں میں بیٹھنے سے بچو. اب دیکھیے کہ یہ ریڈ کارپٹ کیوں بچھایا گیا ہے، یہ رنر کیوں بچھایا گیا، کچھ پتا ہے آپ کو؟ راستے کے لیے، کیونکہ اتنے سارے ماشاءاللہ لوگ بیٹھے ہوئے، کوئی ایمرجنسی ہو سکتی، کسی کو جلدی نکلنا ہو سکتا ہے، تو راستہ کھلا ہو، راستہ روکا نہ جائے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب آپ کلاس کے بعد یہاں سے نکلتے ہیں تو کچھ لوگوں کو نماز کے لیے اندر آنا ہوتا ہے، کچھ کو باہر جانا ہوتا ہے. بالکل وہی حال ہو جاتا ہے جو حرم کے گیٹس پر ہوتا ہے نا، آنے والے دھکے دے رہے ہیں اندر جانے کے لیے، اور باہر نکلنے والے دھکے دے رہے ہیں باہر نکلنے کے لیے. اور اسی آپس کی کشمکش میں وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور ایک دوسرے کو اذیت بھی دیتے ہیں اور کام نہیں ہوتا. تو ہونا کیا چاہیے؟ کس لیے ہوتے ہیں 2 دروازے، ایک جانے کے لیے اور ایک آنے کے لیے. یا پھر یہ کہ آپ کو پتہ ہے، اٹس انڈرسٹوڈ کہ اندر والوں نے باہر نکلنا ہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ نکل رہے ہیں، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟
ذرا سا 2 منٹ انتظار، کتنی دیر لگے گی ان لوگوں کو نکلنے دیں. جب یہ نکل جائیں پھر آپ کے لیے کھلی جگہ ہے، چند سیکنڈ میں آپ جماعت میں شریک ہو سکتے ہیں، اندر آ جائیں گے. اور اگر اندر جگہ نہ رہی تو کیا باہر نہیں نماز ہوتی؟ نماز تو ہو جائے گی، آپ باہر پڑھ سکتے ہیں، آپ اوپر پڑھ سکتے ہیں، کسی اور کھلی جگہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ سوچ کے کہ مجھے اندر جگہ مل جائے نماز کے لیے، دوسروں کو اذیت میں مبتلا کرنا درست نہیں. پھر اسی طرح بعض اوقات ہم حلقے کے درمیان میں بیٹھ جاتے ہیں، یعنی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک آگے بڑھ کے بیچ میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، وہ دوسروں کے لیے راستہ تنگ کر دیتا ہے. تو کہیں پر بھی انسان جہاں بھی راستہ روکتا ہے وہاں تکلیف دینا جو ہے وہ لعنت کا موجب ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مسلمانوں کو ان کے راستے میں اذیت دی اس پر ان کی لعنت واجب ہو جاتی ہے. تو راستے میں تکلیف نہ دیں، ٹریفک میں گاڑی ایسی جگہ پارک نہ کریں کہ جہاں پر دوسرے لوگوں کا راستہ رک جائے یا وہ اپنی گاڑی نکال ہی نہ سکے. ڈبل پارکنگ نہ کریں. اسی طرح راستہ تنگ نہ کریں. معاذ بن انس جوہنی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فلاں فلاں جہاد کیا، بس لوگوں نے اترنے کی جگہ کو تنگ کر دیا اور راستے روک دیے. تو اللہ کے نبی نے اعلان کرنے والے کو بھیجا کہ لوگوں میں اعلان کر دے کہ جس نے جائے قیام کو تنگ کیا اور راستہ بند کیا اس کا جہاد نہیں ہے. جس نے راستہ بند کیا اس کا جہاد نہیں. کتنی بڑی سعادت سے ایک شخص محروم ہو جاتا ہے، ساری نیکی برباد کر کے اٹھتا ہے جب دوسروں کے لیے تنگی کرتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کہیں آپ کو رکنے کی ضرورت ہے تو راستے میں نہ رکیں. کچھ لوگ راستے میں گلے ملنے لگ جاتے ہیں، سلام کرنے لگ جاتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ پیچھے آنے والوں کے لیے تکلیف ہو جاتی ہے. یعنی یہ نیکی نہیں ہے اس وقت کہ آپ کسی جانے والے کو پکڑ کے کھڑے ہو جائیں اور اس کا ہاتھ ہی نہ چھوڑیں یا ادھر ادھر سے سلام کریں تاکہ اور لوگ جو آ رہے ہیں ان کے لیے مشکل ہو. پھر اسی طرح عام راستوں میں چلتے ہوئے عورتوں کو بیچ میں چلنے سے منع کیا گیا، سائڈ پر چلنے کی ضرورت ہے، مردوں کے بیچ میں نہیں گھسنا چاہیے. تو تکلیف کو دور کرنا ایمان کا حصہ ہے اور یہ صدقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا لوگوں کے راستے سے پتھر، کانٹا یا ہڈی وغیرہ ہٹا دینا تمہارے لیے صدقہ ہے. اور اس کے لیے ایک شخص کو جنت میں دیکھا گیا کیونکہ اس نے مسلمانوں کے راستے سے ایک تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا تھا. آپ نے فرمایا، جو مسلمانوں کے راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو دور کرے گا اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی، اور جس سے ایک نیکی قبول کر لی گئی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اسی طرح دوسروں کو اذیت سے بچانے والا بھی جنتی ہے. ایک آدمی ایک ایسے راستے سے گزرا کہ ایک خاردار شاخ تھی اس راستے پر، کانٹوں والی شاخ. کہنے لگا، اللہ کی قسم میں اس شاخ کو مسلمانوں کے راستے سے ہٹا دوں گا تاکہ یہ ان کو تکلیف نہ دے. تو وہ آدمی جنت میں داخل کر دیا گیا صرف اس شاخ کو ہٹانے کی وجہ سے. آپ دیکھیے ہمیں کتنا کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. اور یہ جتنی باتیں میں آپ سے کہہ رہی ہوں یہ صرف یہاں کے لیے نہیں بلکہ جہاں کہیں بھی آپ ہوں، آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہوں، آپ پیدل چل رہے ہوں، آپ کسی کے ساتھ سوار ہوں، راستے کا حق دینا جو ہے وہ نہایت ضروری ہے. ہمارا اصل دین کیا ہے اور عمل کیا ہے کہ ہم جو سنے اس پر عمل بھی کریں، اور یہی چیز ایمان کو بڑھانے والی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض اوقات کسی مجلس میں کسی کو کسی وجہ سے اٹھایا جاتا ہے. مثلا آپ دیکھیے کہ شیشے کے دروازے ہیں، کچھ لوگ ان پہ ٹیک لگا دیتے ہیں. آپ سوچئے ٹیک لگے گی تو کیا ہوگا؟ وہ تو اکھڑ کے کسی کے سر پہ گرے گا، اور گرا تو کیا ہوگا؟ کتنا سخت نقصان ہو سکتا ہے. کیونکہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایک حد سے زیادہ ہمارا بوجھ نہیں اٹھا سکتی. تو یہ نہیں کہ جو جگہ دیکھی وہاں ٹیک لگا دی، یعنی کہ جو ہماری مرضی یا خواہش دل ہے وہ کرنا شروع کر دیا. اپنی جگہ ہو یا کسی اور کا گھر ہو، ہر جگہ انسان عدل و انصاف سے کام لے. تو ایسی صورت میں پھر لوگوں کو کہہ کے اٹھانا پڑتا ہے کہ یہ راستہ یہاں نہ بیٹھے. اس پہ لوگ مائنڈ کرتے ہیں. تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ اٹھایا جائے تو اٹھ جاؤ، وسعت پیدا کرنے کے لیے کہا جائے تو وسعت پیدا کر دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص کسی مجلس میں آئے اور اس کے لیے جگہ کھلی کی جائے تو اسے چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے، کیونکہ اسے اللہ نے اس کے ساتھ عزت دی ہے اور اس کے مسلمان بھائی نے اس کو عزت دی ہے. یہ کسی کو عزت دینا ہوتا ہے، کسی کے لیے جگہ بنانا. اگر اس کے لیے جگہ کشادہ نہ کی جائے تو وہ دیکھے کہ مجلس میں کہاں جگہ ہے وہاں وہ بیٹھ جائے، لیکن راستے میں نہیں، ریڈ کارپٹ پہ نہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم رسول سے تخلیہ میں بات کرو تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دو، یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ تر ہے. البتہ اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ غفور الرحیم ہے. کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تخلیہ میں گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں صدقات دینے ہوں گے؟ اچھا اگر تم ایسا نہ کرو گے اور اللہ نے تم کو اس سے معاف کر دیا تو نماز قائم کرتے رہو
اور زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، یعنی تمہارے سارے اعمال اللہ کی نظر میں ہیں۔ کوئی انسان دیکھے یا نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ یعنی بعض اوقات ہم اس لیے کچھ کام کر دیتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا یہاں ہمیں، یہاں تو ہم گاڑی پارک کر دیں کس نے پکڑنا ہے، یہاں تو ریڈ لائٹ توڑ دیں کون دیکھ رہا ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے دوست بنایا ہے ایک ایسے گروہ کو جو اللہ کا مغضوب ہے، وہ نہ تمہارے ہیں نہ ان کے، منافقین کی طرف اشارہ ہے، اور وہ جان بوجھ کر جھوٹی بات پر قسمیں کھاتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے، بڑے ہی برے کرتوت ہیں وہ جو کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے جس کی آڑ میں وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں، اس پر ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اللہ سے بچانے کے لیے نہ ان کے مال کچھ کام آئیں گے نہ ان کی اولاد، وہ دوزخ کے ساتھی ہیں، اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جس روز اللہ ان سب کو اٹھائے گا وہ اس کے سامنے بھی اسی طرح قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اور اپنے نزدیک یہ سمجھیں گے کہ اس سے ان کا کچھ کام بن جائے گا۔ خوب جان لو وہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں، شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے اور اس نے اللہ کی یاد ان کے دل سے بھلا دی ہے۔ وہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں، خبردار رہو، شیطان کی پارٹی والے ہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ قیامت کے دن یہ لوگ اٹھ کے پھر قسمیں کھانے لگیں گے۔ یہ ایسا کیوں؟ یاد رکھیے کہ انسان جس عمل کے ساتھ مرتا ہے نا، جو اس کی عادتیں ہوتی ہیں نا، اور جو اس کے دل میں ہوتا ہے اسی کے ساتھ وہ مرتا ہے، اسی کے ساتھ وہ اٹھایا جائے گا۔ اگر کوئی شخص دنیا میں دھوکہ دینے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتا ہے تو قیامت کے دن بھی اٹھ کر ویسے ہی دھوکہ دینے کے لیے قسمیں کھانی شروع کر دے گا، لیکن اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ اب یہاں کیا کہا؟ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم، یہ اللہ کے سامنے بھی ایسے ہی قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے سامنے کھاتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جو کچھ دنیا میں کرتا ہے اس کی عادتیں پھر جاتی نہیں ہیں۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، قبر میں ہر شخص کو اسی حال پہ اٹھایا جائے گا جس پہ وہ فوت ہوا ہوگا۔ یاد رکھے، انسان کانشیس رہے کہ میں کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، کن مجلسوں میں جاتا ہوں، اگر ان کے ساتھ میری موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ مومن اپنے ایمان پر اور منافق اپنے نفاق پر۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ لوگ قیامت کے دن اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے۔ حاجی اگر حج کے سفر میں فوت ہو جائے تو قیامت کے دن تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھے گا کیونکہ وہ احرام میں فوت ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسے ہی شخص کے لیے کہ اسے پانی اور بیری سے غسل دو اور اسے اس کے دونوں کپڑوں میں کفنا دو، البتہ اسے خوشبو نہ لگاؤ نہ اس کا سر چھپاؤ، کیونکہ وہ قیامت کے دن لبیک پکارتا ہوا اٹھے گا۔ اسی طرح جو قتل کر دیا گیا وہ جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو اس حال میں کہ اس نے اپنا سر دائیں یا بائیں ہاتھ سے پکڑ رکھا ہوگا اور اس کے زخموں سے خون رس رہا ہوگا، یعنی مقتول جو ہے وہ خون کے ساتھ اٹھے گا اور وہ گواہی ہوگی ایک طرح سے کہ کسی نے اس کو قتل کیا تھا، اور وہ رحمان رب تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سامنے آئے گا اور کہے گا کہ اے میرے رب اس سے پوچھ کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا، یعنی قاتل کی طرف اشارہ کر کے کہے گا۔ یقیناً ذلیل ترین مخلوقات میں سے ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اللہ نے لکھ دیا کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے۔ فی الواقع اللہ زبردست ہے، قوی ہے، عزیز ہے، غالب ہے۔ تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان۔ یعنی جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا تو پھر اس سے اس طرح کی محبت نہیں کی جا سکتی جس طرح ایمان والوں سے ہوتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے، جما دیا ہے ایمان کو، اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے۔ وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، وہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں، خبردار رہو اللہ کی پارٹی والے ہی فلاح پانے والے ہیں۔ تو یاد رکھیے اللہ ان سے راضی ہوتا ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی اور کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ اس بات کا عوض ہوتا ہے۔ ہمیشہ ایک اصول یاد رکھیے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ آپ نے اللہ کو راضی کیا تو اللہ
آپ کو راضی کر دے گا. لیکن اگر آپ اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرنے کے پیچھے لگ گئے تو پھر اللہ تعالیٰ پرواہ نہیں کرے گا. اس لیے ہمیشہ اللہ کی رضا کو نمبر 1 پہ رکھیں. سورۃ الحشر شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم. اللہ ہی کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی غالب اور حکمت والا ہے. وہی ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو پہلے ہی حملے میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا. تمہیں ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ بھی یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے، مگر اللہ ایسے رخ سے ان پر آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ گیا تھا. اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں بھی برباد کروا رہے تھے. بس عبرت حاصل کرو اے دیدہ بینا رکھنے والو. اس صورت میں غزوہ بنو نذیر کا ذکر کیا گیا ہے. مدینہ کے مشرقی طرف یہود کا ایک قبیلہ آباد تھا، بنو نذیر، جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ تھا. لیکن ہر تھوڑے دن کے بعد وہ کسی نہ کسی طرح معاہدہ شکنی کیا کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر 4 ہجری میں ایسے حالات پیدا کر دیے کہ جس کی وجہ سے ان کو مدینہ چھوڑنا پڑا. اور جب یہ جا رہے تھے تو اپنے گھروں کو خود گرا رہے تھے اور سارا سامان ساتھ لے کے جا رہے تھے، اور چھتوں کی کڑیاں وغیرہ جو تھی وہ بھی اتار کے ساتھ لے جا رہے تھے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ عقل والو سبق حاصل کرو ایسے تاریخی واقعات سے کہ جب کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں اپنا ہی نقصان کرتا ہے. اور اس میں سبق ہے ہر اس شخص کے لیے کہ جو اللہ کے حکم کی مخالفت کرتا ہے تو انسان دیکھے کہ پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے. یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، یا اس کتاب کو جھٹلاتا ہے، یا اس کے کسی حکم کو جھٹلاتا ہے، تو پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے. دنیا میں بھی بعضوں کا ذلت ہوتی ہے اور آخرت میں بھی، کیونکہ واقعے کے آخر میں کیا فرمایا، فَاعْتَبِرُوا، عبرت حاصل کرو، سبق سیکھو اس واقعے سے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اگر اللہ نے ان کے حق میں جلاوطنی نہ لکھ دی ہوتی تو وہ دنیا ہی میں انہیں عذاب دے ڈالتا، انہیں ختم کر دیتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے ہی. یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، اور جو بھی اللہ کا مقابلہ کرے اللہ اس کو سزا دینے میں بہت سخت ہے. تم لوگوں نے کھجوروں کے جو درخت کاٹے یا جن کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، یہ سب اللہ کے اذن سے تھا، کیونکہ ان تک ایکسس ہو نہیں سکتی تھی، راستہ نہیں تھا جب تک کچھ درخت نہ کاٹنے پڑتے، جس پہ مسلمانوں کے خلاف بہت پروپیگنڈا شروع ہو گیا. تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ یہاں دے رہے ہیں کہ ایسا کیوں کیا گیا. اور اللہ نے یہ اذن اس لیے دیا تھا تاکہ فاسقوں کو ذلیل و خوار کرے. اور جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول کی طرف پلٹا دیے، وہ ایسے مال نہیں ہیں جن پر تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے ہوں. یعنی عام مسلمانوں نے اس میں کوئی حصہ نہیں لیا، یعنی اس غزوے میں، بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جو کچھ بھی اللہ ان بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف پلٹا دے مالف ہے، وہ اللہ اور رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ تمہارے مالداروں کے درمیان ہی گردش نہ کرتا رہے. یہ سبب بتایا گیا کہ کس طرح مال کی تقسیم اسلام نے بتائی ہے کہ مال صرف امیروں کے بیچ میں نہ رہے بلکہ امیروں سے غریبوں کی طرف منتقل ہوتا رہے. یاد رکھیے کہ مال کی کسی سوسائٹی میں وہی حیثیت ہے جس طرح خون کی جسم کے اندر. خون اگر جسم کے اندر سرکولیٹ کرتا رہے تو انسان ہیلدی رہتا ہے، اور اگر یہ سرکولیشن سلو ہو جائے تو بیماری ہو جاتی. اور اگر کسی جگہ خون جم جائے حتیٰ کہ کلاٹی بن جائے تو کیا ہوتا ہے، وہ ٹریول کرتے کرتے اگر ایسے آرگنز پہ جا بیٹھے تو انسانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر سوسائٹی میں کچھ لوگوں کے پاس بہت مال ہو اور وہ مال صرف انہی کے پاس ذخیرہ رہے، نہ اس کی زکوٰۃ نکالیں اور نہ ہی وہ عام صدقات میں حصہ لیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ سوسائٹی کے جو باقی محتاج اور فقیر لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر ایک بے چینی پھیلتی ہے، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں، چوری، ڈاکے، بدامنی پھیلاتے ہیں اور مالداروں کا جینا حرام کر دیتے ہیں. تو اس لیے ایک اسلامی فلاحی ریاست میں مال جو ہے وہ سرکولیشن میں رہتا ہے. اب دیکھیے شروع میں ہی فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو ہم نے ان کو رزق دیا اس کو خرچ کرتے ہیں، یہ دیتے رہتے ہیں.
وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور جس چیز سے وہ تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ بہت اہم آیت ہے، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن ہی کافی ہے ہمارے لیے۔ نہیں، جو رسول تمہیں دے اس کو بھی لے لو، یعنی حدیث بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وہ بھی دراصل اللہ ہی کے دیے ہوئے علم کی بنا پر آپ کو ملی اور پھر آپ نے ہم تک پہنچائی۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یاد رکھیے کس بات کے آخر میں آ رہی ہے بات؟ رسول کی اطاعت کے بعد آ رہی ہے کہ اگر تم انکار کرو گے تو پھر پکڑ بھی ہوگی۔ نیز و مال ان غریب مہاجرین کے لیے ہیں جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے باہر نکالے گئے، یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی حمایت پر کمر بستہ رہتے ہیں، یہی راست باز لوگ ہیں۔ اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کر دار الہجرت میں مقیم تھے، یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں۔ سبحان اللہ، انصار اور مہاجرین کا رشتہ یہاں بتایا گیا کہ کس طرح یہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے، اور یہی محبت اللہ کی خاطر تھی۔ اور جو کچھ بھی ان کو دیا جائے اس کی کوئی حاجت تک یہ اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے، یعنی بارہا انصار کو جب نہیں ملا اور مہاجرین کو پریفرنس دی گئی ان پر، تو انہوں نے کسی دل کی تنگی کا اظہار نہیں کیا بلکہ خوش ہوئے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ وہ اپنی جگہ خود محتاجی کیوں نہ ہو، پھر بھی دوسرے کی ضرورت کا خیال زیادہ۔ یاد رکھیے یہاں وہ واقعہ بتایا جاتا ہے اس کے پس منظر میں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مہمان آئے تو ازواج مطہرات سے پوچھوایا، کسی کے پاس کچھ نہیں تھا، مہمان تھا، اس کی خاطرداری ضروری تھی، تو ایک انصاری اپنے گھر لے گئے اور ان کے پاس بھی اس وقت صرف اتنا کھانا تھا کہ یا خود کھاتے یا مہمان کو کھلاتے، تو انہوں نے بچوں کو بھوکا سلا دیا، چراغ گل کر دیا اور اس طرح ظاہر کیا جیسے وہ خود بھی کھا رہے ہو، لیکن سارا کھانا مہمان کو کھلا دیا۔ تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالی نہایت خوش ہوئے، اور یہاں پر ان لوگوں کی تعریف کی گئی کہ خواہ خود بھوکے بھی ہوں، تنگی بھی ہو، محتاجی بھی ہو، پھر بھی دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو اپنے نفس کے شح سے بچا لیا گیا۔ شح کا معنی ہے حرص، خود غرضی، کنجوسی، بخل، دل کی تنگی۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یاد رکھیے جب انسان کا دل وسیع ہو جاتا ہے نا، اللہ کا حکم ماننا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، سب طرح کے احکامات آسان ہو مشکل ہو انسان خوشی خوشی کرنے لگتا ہے، کیونکہ اس کا سینہ کھلا ہوتا ہے، وہ ریسیپٹیو ہوتا ہے، اور ان چیزوں کو چھوڑنا بھی آسان ہو جاتا ہے جن کو اللہ نے منع کیا ہے، چاہے وہ انسان کو کتنی ہی محبوب کیوں نہ ہو۔ اور اسی طرح اللہ کی خاطر مال خرچ کرنا، دوسروں کو اپنے اوپر پریفرنس دینا، وہ بھی آسان ہو جاتا ہے، اور اس طریقے سے انسان پھر کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ اور یاد رکھیے انسان کی بدترین صفات میں سے ہے دل کی تنگی اور بخل ایمان کی منافی صفت ہے، ہلاک کرنے والی بیماری ہے، اور پہلی قوموں کو بخل نے ہی ہلاک کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خبردار کیا تھا۔ اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ان اگلوں کے بعد آئے ہیں، یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم، جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ، اے ہمارے رب تو بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، یہ ہوتی ہے دلوں کی وسعت، کہ انسان ایمان لانے کے بعد جب خود اپنے لیے دعا کرتا ہے تو صرف اپنے لیے نہیں کرتا، دوسروں کے لیے بھی کرتا ہے، کیونکہ ایمان انسان کو دوسروں کے لیے فائدہ مند بناتا ہے، دوسروں کی خدمت کرنے والا بناتا ہے۔ ایسا شخص دوسروں کے لیے کھلے دل سے دعا کرتا ہے، اور دوسروں کے لیے دعا کرنا انبیاء کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اور یاد رکھیے غائبانہ دعا کی تو ویسے ہی بڑی فضیلت ہے، آپ کسی کے لیے کچھ مانگتے ہیں اللہ آپ کو دیتا ہے۔ اپنے بچوں کے لیے پریشان ہے، دوسروں کے بچوں کی ہدایت کے لیے دعا کریں، خود بیمار ہے، سب بیماروں کی شفا کی دعا کریں، جو چیز اپنے لیے چاہیں دوسروں کے لیے اگر دے نہیں سکتے تو دعا تو کریں، تو اس سے انشاءاللہ آپ کے اندر بھی وسعت آئے گی۔ تو اس دعا کو بھی اپنی دعا میں شامل کر لیں۔ الم تر الی الذین نافقوا، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی روش اختیار کی؟ یہ اپنے کافر اہل کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں
اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات ہرگز نہ مانیں گے۔ اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، مگر اللہ گواہ ہے کہ یہ لوگ قطعی جھوٹے ہیں، یہ صرف جھوٹے دعوے اور وعدے ہیں۔ اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ ہرگز نہ نکلیں گے، اور وقت نے ثابت کیا کہ واقعی نہیں نکلے۔ جب بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا تو مدینہ کے منافقین ساتھ نہیں گئے، دنیا میں ہی واضح ہو گیا، جھوٹ کھل گیا۔ اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی ہرگز مدد نہ کریں گے، اور اگر یہ ان کی مدد کریں بھی تو پیٹ پھیر جائیں گے، اور پھر کہیں سے کوئی مدد نہ پائیں گے۔ ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے، اور جب انسان انسانوں سے زیادہ ڈرتا ہے اللہ سے تو پھر اللہ انسان کو بندوں ہی کے حوالے کر دیتا ہے، اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ انسان کی عقل مندی کی دلیل ہے اللہ سے ڈرنا۔ وہ شخص نہایت ناسمجھ ہے جو بندوں سے زیادہ ڈرتا ہے اور اللہ سے نہیں ڈرتا یا کم ڈرتا ہے۔ یہ کبھی اکٹھے ہو کر کھلے میدان میں تمہارا مقابلہ نہ کریں گے، لڑیں گے بھی تو قلعہ بند بستیوں میں بیٹھ کے یا دیواروں کے پیچھے چھپ کے۔ یہ آپس کی مخالفت میں بڑے سخت ہیں، تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو مگر ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں۔ ان کا یہ حال اس لیے ہے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں۔ یعنی اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ آپس کا اختلاف ناسمجھ لوگ کرتے ہیں۔ جو عقل مند ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت بڑا ایشو نہیں بناتے، اگنور کر دیتے ہیں، درگزر کرتے ہیں۔ اور یہاں پر آپس کے بغض کی ممانعت ایک طرح سے کی گئی ہے۔ کشاری کہتے ہیں کہ لوگوں کا آپس میں متحد ہونا، حالانکہ ان کے دل آپس میں نفرت رکھتے ہوں، ہر قسم کے بگاڑ کی اصل ہے۔ سب فساد اور بگاڑ وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں کچھ لوگ اکٹھے ہوں، ایک ٹیم ہو، لیکن ان کے دل آپس میں پھٹے ہوئے ہوں، ایک دوسرے سے نفرت رکھتے ہوں، اور ہر مشکل موقع پر اللہ کی طرف سے مدد نہ آنے کی وجہ، یعنی ایسے لوگوں کو اللہ کی مدد بھی نہیں آتی، اور اس بات سے پھر ان کے دشمن ان پہ جسارت کرتے ہیں، ان پہ چڑھ آتے ہیں۔ آج مسلمانوں کو مدد کیوں نہیں آ رہی اللہ کی، جبکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کی مدد کرے گا؟ کیونکہ آپس میں ہی نفرتیں اور بغض اور حسد اور ایک دوسرے کے خلاف الزامات، چھوٹے لیول پر بھی اور بڑے لیول پر بھی یہ بیماری عام ہو گئی ہے مسلمانوں میں، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ایک دوسرے سے قطع تعلق ہی نہ کرو، ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو، اور ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، اور نہ ہی ایک دوسرے سے حسد کرو، اور تم بھائی بھائی ہو جاؤ جیسے کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس کی عداوت سے بچو کیونکہ یہ دین کو مونڈ دینے والی۔ وہاں سے دین پھلتا پھولتا نہیں جہاں دین والوں کی آپس میں عداوتیں اور نفرتیں شروع ہو جائیں، تو اس لیے اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ انہی لوگوں کے مانند ہیں جو ان سے تھوڑی ہی مدت پہلے اپنے کیے کا مزہ چکھ چکے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان کی مثال شیطان کی سی ہے کہ پہلے وہ انسان سے کہتا ہے کفر کر، اور جب انسان کر بیٹھتا ہے تو کہتا ہے میں تجھ سے بری ذمہ ہوں، مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ یعنی شیطان ضروری نہیں کہ جن شیطان ہو، انسانی شیطان بھی ہوتے ہیں جو بعض کو بعض کے خلاف بہکاتے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں ایسا ہے ایسا ہے، تمہیں اس کے ساتھ یہ کرنا چاہیے، تمہیں یہ کرنا چاہیے۔ اچھا نتیجہ کیا تھا؟ جب وہ کر بیٹھتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی پہلے نفرتیں پھیلانے میں دوسرے کو بیک اپ کیا، اور جب ایک شخص کو استعمال کر لیا، کام بگاڑ لیا، اس کے بعد خود پیچھے ہٹ گئے۔ پھر دونوں کا انجام یہ ہونا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں، اور ظالموں کی یہی جزا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے، کیا سامان تیار کیا ہے، یعنی اپنی آخرت کے لیے کیا بنایا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ تو یہاں پر عمل کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، اور عمل میں جلدی کی، کیونکہ انسان کا مستقبل اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، نہیں پتا کل کیا ہوگا۔ ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کا دن ہم پہ کیسا طلوع ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں ریسنٹلی جو کچھ مسلمان ملکوں میں آپس میں اختلاف ہوا ہے، یعنی ایک دن کے اندر جو افراتفری پھیلی ہے، اور جس طرح بینک خالی ہوتے چلے جا رہے ہیں اور لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور جس طرح گروسری سٹورز خالی ہو گئے، کس قسم کی بے برکتی آئی۔ امن اور خوشحالی کے ملک میں کس طرح لوگوں کے اندر ایک خوف کی لہر پھیل گئی راتوں رات، جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، سوچ بھی نہیں سکتا۔ کوئی پتہ نہیں کس دن، کس وقت، کس ملک، کس علاقے، کس گھر، کس جگہ، کس شہر میں کیا ہو جائے یا ہمیں کیا ہو جائے۔
ہمارا مستقبل ہمارے ہاتھ میں نہیں. اس لیے ہمیں کانسٹنٹلی یہ دیکھتے رہنا چاہیے کہ ہم نے اپنی کل آخرت کے لیے کیا تیار کر لیا. ڈیلے نہ کریں، پوسٹ پون نہ کریں، اگلے سال، اس سے اگلے سال، بعد میں دیکھیں گے. نہیں، ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے، اب فائدہ اٹھا لو. باقی دنیا کے کام وہ بعد میں کر لینا. دنیا کے کام ہوتے رہیں گے نا، پہلے دین، دین پہلے، دین نمبر 1، دین فرسٹ. کیونکہ ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہ انسان کے ہائے افسوس اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کی جناب میں کی، اور بے شک میں تو مذاق کرنے والوں میں سے تھا. تو یاد رکھیے آج عمل کا وقت ہے اور کل نتیجہ آنے کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرو، شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو. یعنی جو نیکی کے کام کا ارادہ کیا جتنا جلد ہو سکے کر لو. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بلا دیا. اللہ اکبر، یہی لوگ فاسق ہیں. تو یاد رکھیے کہ جب انسان اللہ کو بھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بلند مقاصد بھلوا دیتے ہیں. آخرت میں بڑے اجر والے کام اس کو بھولنے لگتے ہیں. یاد رکھیے ایون اگر ہم اچھی نیت سے بھی کوئی کام کرنا شروع کرتے ہیں نا اور اللہ کی یاد کے بغیر کرتے ہیں، اس میں اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کے لیے وقت نہیں نکالتے، ہماری عبادتوں میں خلل آتا ہے، ہمارے دین کے پڑھنے پڑھانے میں خلل آتا ہے. تو خواہ ہم خدمت خلق کے بڑے بڑے کام کر رہے ہوں، اس میں بھی نیتیں خراب ہونے لگتی ہیں اور اس میں بھی انسان ڈاؤن ہونے لگتا ہے اور پیچھے ہٹنے لگتا ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ بلند مقاصد بھول جاتے ہیں. اللہ کو بھلانے کا نتیجہ بلند مقاصد کا بھلوا دیا جانا. اور پھر انسان، سب سے بلند مقصد کیا ہے؟ کہ انسان اپنے آپ کو آگ سے بچا لے، ایسے کام کرے. تو کسی بھی انسان کی خوش نصیبی، کامیابی اور اصلاح کے جو اسباب ہیں ان کو ذہن میں رکھنا اور اس کے مطابق کام کرتے رہنا، یہ انسان کی خوش قسمتی کی علامت ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے؟ جب انسان اللہ کو بھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہمت کو کمزور کر دیتا ہے. پھر اس کے اندر وہ بڑے کام کرنے کی ہمت نہیں رہتی. وہ کہتا ہے میں بہت ویک ہو گیا ہوں. پھر انسان کی ترجیحات بدلنے لگتی ہیں. تو یاد رکھیے انسان کے نفس کی خامیاں، کمیاں، یہ انسان کو اپنا آپ بھی بھلوا دیتی ہیں. کیونکہ ان احسنتم لانفسکم، جب تم کسی پہ احسان کرتے ہو یا کوئی نیکی کرتے ہو اپنے آپ کے لیے کرتے ہو. تو جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، نیت خراب ہوتی ہے، تو وہ احسان کرنا چھوڑ دیتا ہے. انسان کیا سمجھتا ہے؟ کتنا دھوکے میں ہوتا ہے، میں نے اس کو نقصان دیا، میں اس کو نہیں دے رہا کچھ. حالانکہ ہو کیا رہا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو نہیں دے رہے، تم کسی کا نہیں، اپنا نقصان کر رہے ہو. اگر دے رہے تھے، کچھ کر رہے تھے تو اپنے فائدے کے لیے کر رہے تھے، اور اگر ہاتھ کھینچ لیا تم نے، رک گئے نیکی سے، تو اپنا نقصان کر رہے ہو. لیکن شیطان کس طرح بھلوا دیتا ہے ہمیں، ہم سمجھتے ہیں ہم دوسرے کو زج کر رہے ہیں، حالانکہ اپنے آپ کو نقصان دے رہے ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کرو، یعنی عبادت کے لیے وقت نکالیں. کچھ بھی کریں دنیا میں، عبادت کے لیے وقت نکالیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا، غنا، اور تمہارا فقر دور کر دوں گا. لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے دونوں ہاتھ کاموں میں مشغول کر دوں گا، اس کے باوجود تمہاری محتاجی دور نہیں کروں گا. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون. دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے. دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، عمل میں، نیت میں، اخلاص میں، اخلاق میں، معاملات میں. جنت میں جانے والے ہی اصل میں کامیاب ہیں. اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پہ اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑ رہا ہے، یعنی پھٹ جاتا، دب جاتا، ہمبل ہو جاتا. لیکن انسان ہے کہ پڑھتا رہتا ہے اور بدلتا نہیں، کیونکہ دل میں نہیں اترتا نا. یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پر غور کریں. یاد رکھیے جو پہاڑ پر نازل کرنے کی بات ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہاڑوں کے اندر بھی ایک سینس ہے، وہ بھی کچھ سمجھتے ہیں. یاد ہے کوئی بھی چیز یہ جو ہمارے آس پاس کی ہے نا، یہ نہ سمجھے کہ بالکل بے جان ہے، اس کو کیا سمجھ. یہ گواہ ہیں ہمارے اس وقت بھی جو کچھ ہم کر رہے ہیں، اور گھروں میں بھی یا بازاروں میں جو کچھ ہم کرتے ہیں، ہمارا آس پاس انوائرمنٹ ہمارے حق میں یا خلاف گواہی دے گا. وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں کھجور کے تنے پر خطبہ دیا کرتے تھے. جب آپ کو لکڑی کا ممبر بنوا کر دیا گیا اور آپ نے وہ تبدیل کیا تو کھجور کا وہ جو تنا تھا اس کے اندر سے آہیں اٹھنے لگی، رونے لگا، آہیں بھرنے لگا.
اس غم میں کہ پہلے آپ مجھ پہ ذکر کرتے تھے، میں آپ کا ذکر سنتا تھا، اور اب آپ نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ تو جس جگہ پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جس جگہ آپ نماز پڑھتے ہیں، یہ ساری جگہیں آپ کے لیے گواہی دیتی ہیں۔ اور جب ایسا انسان دنیا سے جاتا ہے تو وہ ایک طرح سے اس کی کمی محسوس کرتی ہے، لیکن جب برا انسان دنیا سے جاتا ہے تو ہر چیز شکر ادا کرتی ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پہ غور کریں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غائب اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا، وہی رحمان اور رحیم ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے نہایت مقدس، سراسر سلامتی، السلام، المؤمن امن دینے والا، المہیمن نگہبان، العزیز غالب، الجبار بزور حکم نافذ کرنے والا، المتکبر بڑا ہی ہو کر رہنے والا۔ سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا اور اس کو نافذ کرنے والا ہے، اور اس کے مطابق صورت گری کرتا ہے۔ اس کے لیے بہترین نام ہے، لہ الاسماء الحسنی، یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست ہے اور خوب حکمت رکھنے والا۔ یاد رکھیے قرآن مجید میں یہ واحد مقامات ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بہت سے نام ایک جگہ آ گئے ہیں۔ اللہ کے ناموں پر ایمان لانا، یہ ایمان باللہ کا ایک رکن ہے۔ اللہ پر ایمان کے 4 ارکان ہیں۔ نمبر 1 اللہ کے وجود پر ایمان، اللہ کی ہستی پر۔ نمبر 2 اللہ کے رب ہونے پر، ربوبیت پر۔ نمبر 3 اللہ کے معبود یعنی الہ ہونے پر، الوہیت پر۔ اور نمبر 4 اللہ کے اسماء اور صفات پر۔ ان سب پر ایمان ضروری ہے۔ اگر کہا جائے اللہ سنتا ہے تو ایمان ہے ہمارا کہ ہاں سنتا ہے۔ السمیع، بالکل السمیع ہے، البصیر ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے نام اللہ کی پہچان ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تو مجاہد اس کی تفسیر میں کہتے ہیں إِلَّا لِيَعْرِفُونِ، کہ میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ مجھے پہچانے، یعنی اللہ کی پہچان اختیار کرے۔ اور اللہ کو پہچاننے کے لیے اللہ کے ناموں اور صفات کا علم، اس کے افعال کا علم ضروری ہے۔ یاد رکھیے اللہ کو صرف وہ نام دینے چاہیے جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں۔ اپنے پاس سے ہم اللہ کا نام نہیں رکھ سکتے، اللہ نے اپنا نام خود رکھ دیا۔ مثلا ہم اللہ کو ڈاکٹر نہیں کہہ سکتے، یا اللہ کو انجینئر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ نے اپنا نام انجینئر نہیں رکھا، نہ اپنی صفت انجینئر بتائی ہے۔ تو اس لیے جب اللہ کے بارے میں بات کریں تو بہت محتاط ہوں۔ ایک کارڈ بھی ہے جس میں الاسماء الحسنی جو اوتھینٹک ہے، موسٹ اوتھینٹک، وہ جمع کیے گئے، شاید باہر سے آپ کو مل جائے، کیونکہ کچھ جگہوں پر اللہ کے نام لکھے ہوتے ہیں لیکن وہ اللہ کے افعال کو نام بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جو نام اللہ نے خود نہیں رکھا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتایا، وہ نام ہم نہیں رکھ سکتے خود سے، اس سے بچنا چاہیے۔ پھر یاد رکھیے اللہ کے ناموں کے وسیلے سے دعا کرنی چاہیے۔ مثلا اگر آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو آخر میں یہ نام پڑھ لیں اور اس کے بعد دعا کریں تو اور بھی زیادہ قبول ہوگی، یا بیچ بیچ میں جہاں کہیں اللہ کی صفات آئیں وہاں رک کے اللہ سے دعا کریں، کیونکہ اللہ کے ناموں کے وسیلے سے کی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اللہ کے ناموں کو یاد بھی کر لیں زبانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100، جو شخص ان سب کو محفوظ رکھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ ہم سب کو جنت میں داخل کرے۔ سورۃ الممتحنہ، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور میری رضا جوئی کی خاطر وطن چھوڑ کر گھروں سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ اصل میں یہاں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر چڑھائی کا اقدام کیا تو آپ نے یہ تیاری بہت خاموشی کے ساتھ کی اور کسی کو بتایا نہیں، لیکن بہرحال کچھ صحابہ کو پتہ چلا تو ان میں سے ایک حاطب بن ابی بلتہ تھے۔ انہوں نے مکہ سے آنے والی ایک عورت کے ہاتھ ایک خط دے دیا مکہ کے سرداروں کے نام کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم پر حملہ کرنے والے ہیں، اور اس طرح وہ آپ کا راز کھلنے والا تھا کہ راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے بتایا گیا، اور آپ نے حضرت علی کو اور ایک اور صحابی کو بھیج کر وہ خط
اس عورت سے نکلوا لیا جو بھی مکہ کے راستے میں جا رہی تھی۔ تو بہرحال یہاں پر مسلمانوں کو بطور عام کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے اہل و عیال کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کے کاز کو نقصان نہ دینا۔ تم ان کے ساتھ دوستی کی طرح ڈالتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس کو ماننے سے وہ انکار کر چکے ہیں، اور ان کی روش یہ ہے کہ رسول کو اور خود تم کو صرف اس قصور پر جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے ہو۔ تم چھپا کر ان کو دوستانہ پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم چھپا کر رکھتے ہو اور جو علانیہ کرتے ہو ہر چیز کو میں خوب جانتا ہوں۔ جو شخص بھی تم میں سے ایسا کرے وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا۔ ان کا رویہ تو یہ ہے کہ اگر تم پر قابو پا جائیں تو تمہارے ساتھ دشمنی کریں، یعنی تم ان کو ہمدردی کا خط لکھ رہے ہو، حالانکہ وہ تم پہ قابو پا جائیں تو دشمنی کریں اور ہاتھ اور زبان سے تمہیں آزار دیں۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ، تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامت یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر۔ قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں کسی کام آئیں گی نہ تمہاری اولاد۔ یاد رکھیے بہت اہم بات ہے یہاں، اس روز اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا اور وہی تمہارے اعمال کا دیکھنے والا ہے۔ جب حاتب بن ابی بلتہ کو پیش کیا گیا، پتہ جب چل گیا کہ انہوں نے یہ خط لکھا ہے، تو انہوں نے اپنا عذر پیش کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو صرف اس لیے کیا تھا کہ میرے کچھ رشتہ دار بال بچے وہاں تھے، تو میں چاہتا تھا کہ میرے اس احسان کی وجہ سے وہ میرے بال بچوں کو پروٹیکٹ کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ بال بچے کام نہیں آئیں گے، کیونکہ بہت دفعہ انسان بال بچوں کی خاطر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، حرام کام کرتا ہے، غلط طریقے اختیار کرتا ہے، رشوت، سود، آمدنی کے ناجائز طریقے بچوں کی خوشیوں کی خاطر، حالانکہ بچے کل قیامت کے دن کام نہ آئیں گے، کوئی رشتہ دار کام نہ آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلا کر ایک ایک کو کہا کہ آج دنیا میں جو کچھ چاہتے ہو مجھ سے لے لو، کل میں قیامت کے دن تمہارے کام نہیں آؤں گا، یہ رشتہ داری کام نہیں آئے گی۔ اور جیسے کہ آتا نا کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، جس دن انسان ان رشتوں سے بھاگے گا۔ ایک شخص قیامت کے دن اپنے باپ سے ملے گا اور کہے گا اے ابا جان میں کیسا بیٹا تھا؟ تو باپ کہے گا تو بہترین بیٹا تھا۔ وہ کہے گا کہ آج تم میری اطاعت کرو گے؟ تو کہے گا ہاں۔ تو بیٹا کہے گا کہ اچھا میرا تہمت پکڑ لو اور میرے ساتھ چلو۔ وہ چل پڑیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچیں گے، اللہ تعالیٰ مخلوق کے سامنے جلوہ گر ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے تم جس جنت کے دروازے سے داخل ہونا چاہتے ہو جاؤ۔ تو وہ کہے گا کہ میرا باپ بھی میرے ساتھ ہو، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ ساتھ نہیں جا سکتا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے باپ کو بجو کی شکل میں جہنم میں گرا دیں گے اور وہ اپنی ناک کو پکڑ لے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے کیا وہ تیرا باپ ہے؟ تو وہ جواب دے گا کہ تیری عزت کی قسم وہ میرا باپ نہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو اس رسوائی سے بچائے۔ اور کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے یہ بات۔ تو بڑے بڑے پیغمبر بھی اپنے والدین کو یا اولاد کو چھڑا نہیں سکیں گے۔ تم لوگوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا کہ ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو قطعی بیزار ہیں۔ ہم نے تم سے کفر کیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت ہو گئی اور بیر پڑ گیا جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ۔ مگر ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ سے یہ کہنا اس سے مستثنیٰ ہے کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی درخواست ضرور کروں گا، اور یہ اسی لیے وہ سفارش کریں گے، اور اللہ سے آپ کے لیے کچھ حاصل کر لینا میرے بس میں نہیں۔ اور ابراہیم اور اصحاب ابراہیم علیہ السلام کی دعا یہ تھی ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، اے ہمارے رب تیرے ہی اوپر ہم نے بھروسہ کیا، تیری ہی طرف ہم نے رجوع کر لیا، تیرے ہی حضور ہمیں پلٹنا ہے۔ یہ بھی بہت خوبصورت دعا ہے۔ اے ہمارے رب ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا، اے ہمارے رب ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، بے شک تو ہی زبردست اور دانا ہے۔ انہی لوگوں کے طرز عمل میں تمہارے لیے اور ہر اس شخص کے لیے اچھا نمونہ ہے جو اللہ اور روز آخر کا امیدوار ہو۔ اس سے کوئی منحرف ہو تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ بعید نہیں کہ اللہ کبھی تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان محبت ڈال دے جن سے آج تم نے دشمنی مول لی ہے۔ دل بدلتے رہتے ہیں، ضروری نہیں کہ ایک وقت میں اگر انسان ایک شخص کے ساتھ خار رکھتا ہے تو وہ ہمیشہ رہے، اسی انسان سے انسان محبت بھی کر سکتا ہے۔ اسی لیے انسان کو دوسروں کی محبت، جو ایمان والے ہیں ان کی محبت مانگنی چاہیے کہ اللہ میرے دل میں ایمان والوں کے لیے کوئی خار، کوئی بیر نہ ہو، اور مجھے
ایسے لوگوں کی محبت دے جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ اس سے انسان کا اپنا ہی دل اچھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے دل میں محبت ہوتی ہے تو کیسی فیلنگز ہوتی ہیں. ہاں؟ جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں اور آپ کو محبت کے جذبات آپ کے اندر آتے ہیں تو کیسا دل ہوتا ہے، اور کسی کو دیکھتے ہیں اور آپ کے اندر نفرت کے جذبات آتے ہیں تو کیسا دل ہوتا ہے. اچھا، اس کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس کو کیا ملا اور اس کو کیا ملا؟ کچھ ملا؟ کس کو ملا؟ آپ کو ملا. آپ محبت کی تو آپ نے خوشی پائی، نفرت کی تو آپ نے دکھ پایا. اس لیے اللہ سے نیک لوگوں کی محبت مانگنی چاہیے تاکہ وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. اور یہ بھی اللہ کا ایک انعام ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کا ایک رزق ہوتا ہے. محبت ایک رزق ہے جو بندوں پہ اتارا جاتا ہے، اور اس رزق کی بھی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اس دل میں کوئی خیر نہیں جو کسی سے محبت نہیں کرتا. قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے قریب تر لوگ کون ہوں گے؟ الذین یألفون و یؤلفون، جو محبت کرتے بھی ہیں اور ان سے محبت کی جاتی ہے. تو محبت کے کلچر کو عام کرے، اور اس سے مراد وہ گھٹیا محبت نہیں کہ جس کے ہزاروں گانے بنے ہوئے ہیں جس میں کوئی سنسیئرٹی نہیں ہوتی. اس کا مطلب ہے کہ ایسی محبت کہ جس سے انسان خیر اور نیکی کے کاموں کو اور آگے بڑھا سکے، کیونکہ جب اختلافات ہوتے ہیں اور مخالفت ہوتی ہے برکتیں اٹھ جاتی ہیں، خیر رک جاتی ہے، دین مونڈا جاتا ہے، یعنی صفایا ہو جاتا ہے. اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے، واللہ قدیر واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا. اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. وہ تمہیں جس بات سے روکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تمہارے اخراج میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے. ان سے جو لوگ دوستی کریں وہی ظالم ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کے مومن ہونے کی جانچ پڑتال کر لو، اور ان کے ایمان کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یعنی ایمان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو، ہم کسی کے بارے میں ججمنٹ نہیں کر سکتے. پھر جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہے تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو، نہ وہ کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ کفار ان کے لیے حلال. ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیے تھے وہ انہیں واپس کر دو، اور ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں جبکہ تم ان کے مہر ان کو ادا کر دو. اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ روکے رکھو. جو مہر تم نے اپنی کافر بیویوں کو دیے تھے وہ تم واپس مانگ لو، اور جو مہر کافروں نے اپنی مسلمان بیویوں کو دیے تھے انہیں وہ واپس مانگ لیں. یہ ہے انصاف، یہ اللہ کا حکم ہے. اصل میں صلح حدیبیہ کے بعد پھر بہت سی خواتین ہجرت کر کے مدینہ آ رہی تھی، یعنی اپنے شوہروں وغیرہ کو چھوڑ کر، تو اب ان کا معاملہ بیچ میں آگے، اس کا حل یہاں بتایا جا رہا ہے. وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے اور اللہ علیم اور حکیم ہے. اور اگر تمہاری کافر بیویوں کے مہروں میں سے کچھ تمہیں کفار سے واپس نہ ملے اور پھر تمہاری نوبت آئے تو جن لوگوں کی بیویاں ادھر رہ گئی ہیں ان کو اتنی رقم ادا کر دو جو ان کے دیے ہوئے مہروں کے برابر ہو، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں اور اس بات کا عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہیں لائیں گی، اور کسی معروف کام میں تمہاری نافرمانی نہیں کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کرو. حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ بیعت میں یہ بھی تھا کہ وہ نوحہ نہیں کریں گی، گریبان چاک نہیں کریں گی، سر کے بال نہیں نوچیں گی، جیسے دور جاہلیت میں غم کے موقع پر لوگ کیا کرتے تھے اور خصوصاً خواتین کرتی تھی، تو اس سے روکا گیا. ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ نے غضب فرمایا، جو آخرت سے اسی طرح مایوس ہیں جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کافر مایوس ہیں. یہاں آپ دیکھیے کہ محبت کا معیار بتا دیا گیا. اگر انسان ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے جو دین کے دشمن ہیں تو کیا ہوگا؟ ان کی محبت میں آپ کے اندر بھی وہی چیز پیدا ہو جائے گی. تو جب انسان نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے تو ان کی محبت کی وجہ سے انسان نیک کاموں سے بھی محبت کرتا ہے، اور وہ نیکی کے کام کرنا انسان کے لیے پھر درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتے ہیں. سورۃ الصف. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم. اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو،
تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں۔ اللہ کو تو وہ لوگ پسند ہیں جو اس کی راہ میں اس طرح صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں، گویا وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ یہاں دو باتیں بتائی گئی ہیں، ایک تو ناپسندیدہ لوگوں کی صفت اور ایک پسندیدہ لوگوں۔ ناپسندیدہ کون ہے؟ جو دوسروں کو نصیحت کریں اور خود میاں فضیحت ہوں، یعنی خود غلط کام کریں۔ دوسروں کو کچھ کہنے سے پہلے اپنے عمل کا بھی جائزہ لینا چاہیے، اور جو کام خود کر رہے ہوں اس پر دوسروں کو ملامت کس وجہ سے انسان کر سکتا ہے۔ یعنی جو شخص نیکی کا حکم دے اور برائیوں سے روکے، وہ سب سے زیادہ تو خود اپنی ذات کے بارے میں محتاط ہو، خود عمل میں آگے ہو۔ ابو درداء کہتے ہیں کہ مجھے اپنے رب سے قیامت کے دن اس بات پر بہت ڈر لگتا ہے کہ مجھے ساری مخلوق کے سامنے بلائے اور مجھ سے کہے کہ اے اویمر، تو میں کہوں اے میرے رب میں حاضر ہوں۔ وہ پوچھے جو تم نے سیکھا اس پہ عمل کتنا کیا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ صرف نصیحت کے معاملے میں نہیں، ویسے بھی جب آپ کسی کام کی کمٹمنٹ کر لیتے ہیں، کسی سے کہتے ہیں میں کر دوں گا، پھر کریے، نہیں کر سکتے کہیں نہ اسی وقت انکار کر دیں، یا وعدہ نہیں کریں، یا آپ کہیں کہ ہاں میں سوچ کے بتاؤں گا۔ لیکن اگر آپ نے کسی کو کہہ دیا کہ ہاں میں کروں گا، اور پھر اس کے بعد آپ انکاری ہو جائیں، دوسرے کو لارا لگائیں اور دوسرے کو دھوکے میں رکھیں، یہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے۔ حتیٰ کہ بچوں کے ساتھ بھی انسان کو دوہری بات نہیں کرنی چاہیے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میری ماں نے مجھے بلایا تو اس سال میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا مجھے کدھر آؤ میں تمہیں کچھ دوں، تو آپ نے فرمایا تم کیا دینا چاہتی ہو؟ میں نے کہا میں کھجور دوں گی۔ آپ نے فرمایا اگر تم کچھ نہ دیتی تو تم پہ جھوٹ لکھا جاتا، تو یہ بھی جھوٹ ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان جوش میں آ کے کہہ دیتا میں یہ بھی کروں گا، میں تمہارے لیے یہ کروں گا تو یہ کروں گے، لیکن اس کے بعد سو جاتا ہے جا کے اور کرتا ہی نہیں، پھر کہتا اوہ میں تو بھول ہی گیا میں نے کہا تھا۔ انتہائی گھٹیا حرکت، تو اس سے بچنا چاہیے۔ تو انسان کو سوچ سمجھ کے کمٹمنٹ کرنی چاہیے، اور جب انسان کرے تو پھر اس کو نبھائے، کیونکہ باتوں سے اللہ راضی نہیں ہو سکتا، اور بندوں کو بھی باتیں نہیں چاہیے ہوتی۔ پسندیدہ لوگ کون ہیں؟ جو اللہ کی راہ میں سب کچھ دیتے ہیں، حتیٰ کہ جان دینے سے بھی نہیں گھبراتے، اور پھر اللہ کی راہ میں کیسے لڑتے ہیں، کیسے کام کرتے ہیں، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح، زبردست اتحاد، اتفاق اور اجتماعیت کے ساتھ، کہ دوسرا دیکھنے والا بھی دیکھے کہ واقعی یہ کیسے لوگ ہیں، کتنی آپس میں محبت ہے۔ نہ کہ کوئی آنے والا آئے اور کہے کہ میں کچھ یہاں سینس کر رہا ہوں، ان لوگوں کی لگتا ہے آپس میں نہیں بنتی، یہاں تو بڑی پالیٹکس ہے، یہاں تو بڑی سیاست ہے۔ کس قدر بے عزتی کی بات ہے کہ کوئی دین والوں کے بارے میں یہ کہے، اور اس کو ختم کون کرے گا؟ ہمیں خود ہی کرنا ہے نا، خود ہی کرنا پڑے گا۔ یاد رکھیے کسی سے بھی محبت کرنا مشکل کام نہیں ہوتا، اس کے لیے بس اپنے نفس پہ کنٹرول، اپنے غصے پہ کنٹرول، اپنے جذبات پہ کنٹرول، اور دوسروں کی غلطیاں معاف کرنا، اور دوسروں کی اچھائیاں دیکھنا۔ اچھائی دیکھتے چلے جائیں، آپ کو سب غم بھول جائیں گے، ورنہ کوئی شخص بھی عیب سے پاک نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص بھی جب عیب اور غلطی سے پاک نہیں تو آپ کس سے پھر محبت کریں گے؟ نیک لوگوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیے اتنے بڑے صحابی حاتب جنہوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا، ان سے بھی غلطی ہو گئی کہ وہ خط لکھ دیا انہوں نے دشمنوں کے نام، لیکن جب حضرت عمر نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن مار دوں، تو آپ نے کیا فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے بدر والوں سے کیا کہا ہے کہ میں نے معاف کر دیے ان کے گناہ۔ تو جن کی قربانیاں بڑی ہوتی ہیں، جن کے کام بڑے ہوتے ہیں، جن کی محنت بڑی ہوتی ہے، ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں معاف کر دیتے ہیں، ان کو بڑا نہیں کرتے۔ اس کے بغیر آپ نہ محبت کر سکتے اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ پسندیدہ لوگوں کی صفت ہے کہ آپ دیکھیے وہاں کیا کہا، کبر مقتن، سخت ناپسندیدہ، اور یہاں کیا کہا، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، ڈسپلن، بہترین آرگنائزیشن کے ساتھ۔ اور یاد کرو موسیٰ علیہ السلام کی وہ بات جو اس نے اپنی قوم سے کہی تھی کہ اے میری قوم کے لوگو، تم کیوں مجھے اذیت دیتے ہو، حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کر لی تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور یاد کرو عیسیٰ ابن مریم کی وہ بات جو اس نے کہی تھی کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے، اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام احمد ہوگا۔ مگر جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا یہ تو سری دھوکہ ہے۔ نشانیوں کو عموماً پیغمبر جو لائے تو لوگوں نے کہا یہ تو جادو ہے، کبھی دھوکہ کا، کبھی کوئی اور نام دیا، مان کے نہیں دیے۔ اب بھلا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے حالانکہ اسے اسلام کی دعوت دی جا رہی ہو۔
ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ یہ لوگ اپنے منہ کے پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، جھوٹے پروپیگنڈے کے ساتھ دین کو بدنام کر کے، دین والوں کو بدنام کر کے سمجھتے ہیں کہ یہ کام ختم ہو جائے گا، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پھیلا کر رہے گا، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ یعنی پیغمبروں کی مخالفتیں ضرور ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بہت ہوئی، لیکن بالآخر کامیابی بھی پیغمبروں ہی کی ہوئی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ہل ادلکم علی تجارہ، کیا میں تمہیں وہ تجارت بتاؤں، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ کیا ہے وہ تجارت، کیا ہے وہ کام، کیسا ہے وہ بزنس؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے۔ مال بھی لگاؤ، وقت بھی لگاؤ، اپنی صلاحیتیں بھی لگاؤ اللہ کے دین کی خاطر۔ آپ دیکھیے کہ اس وقت دنیا میں کتنی ضرورت ہے کہ جن کے پاس دین کی سمجھ، علم نہیں، ان تک پھیلایا جائے، پہنچایا جائے۔ لیکن بہت سے لوگ ہیں جو پڑھ لکھ کے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے وقت کا تھوڑا سا حصہ بھی صدقہ نہیں کرتے، اپنے علم کو صدقہ نہیں کرتے۔ یاد رکھیے، پہلے بھی میں ریکویسٹ کر چکی ہوں اور پھر دوبارہ کہوں گی کہ صرف مال کا صدقہ کر دینا کافی نہیں۔ ٹھیک ہے، وہ تو ایک فیول ہوتا ہے ایک مشین کو چلانے کے لیے، ضروری ہوتا ہے وہ بھی، لیکن مشین چلانے والا بھی تو چاہیے نا، اس کا بٹن بھی تو کسی نے آن کرنا ہے نا، تو کام کرنے والے لوگ بھی تو ہوں۔ اب آپ دیکھیے کہ مثلاً اللہ نے یہ جگہ دی، آپ ہی کی ہے، آپ ہی کے پیسوں سے بنی ہے، لوگوں کے فائدے کے لیے بنائی گئی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ 24/7 اس میں اللہ کا نام بلند ہوتا رہے، پڑھنے لکھنے کا کام ہوتا رہے، قرآن پڑھایا جاتا رہے، ہر وقت قرآن کی آوازیں گونجتی رہیں یہاں سے۔ لیکن وہ جنات تو نہیں آ کے، فرشتے تو نہیں بیٹھ کے آوازیں لگائیں گے، اس کے لیے کون چاہیے؟ طالب علم چاہیے، وہ تو آ جائیں گے، جب آپ بلائیں گے تو آ جائیں گے۔ اب آپ دیکھیے ہمارے پاس بچوں کو پڑھانے کے لیے اتنی ڈیمانڈ ہے کہ بچے ہمارے داخل کر لیں، ایڈمیشن روکا ہوا ہے، جگہ تو ہے لیکن ٹیچر نہیں ہے، اور کتنے ہی لوگ ہیں جو گھر میں بیٹھے ہیں، پڑھا سکتے ہیں، 1-2 گھنٹہ نکال سکتے ہیں، نہیں نکالتے۔ وہ اتنی کمٹمنٹ کون کرے؟ کمٹمنٹ سے گھبراتے ہیں، لیکن یہ کمٹمنٹ کس کے ساتھ ہے اور کس کام کے لیے، اور یہ وقت آپ کا کہاں لکھا جائے گا؟ اور اس کے ایکول جو اور کاموں میں آپ لگے ہوئے ہیں وہ وقت کہاں لگا رہے ہیں؟ تو ہمیں ایسے تجوید ٹیچرز بچوں کے لیے چاہیے جو شام میں آ کر جب بچے اسکولوں سے آئیں تو آپ ہی کے بچوں کو وہ قرآن پڑھائیں اور ان کی اچھی تربیت کریں، ان کو اچھی اچھی باتیں سکھائیں۔ تو جب تک آپ لوگ خود آگے نہیں بڑھیں گے تو کام نہیں چلے گا، اس لیے آگے بڑھیے۔ اسی طرح دوسرے کورسز ہیں، ان کے لیے بھی مددگار چاہیے، اور کام ہیں ان کے لیے مددگار چاہیے۔ تو آپ اپنا مال بھی اور اپنا وقت بھی لگائیں۔ مال لگانا بعض اوقات یہ ہوتا ہے ڈونیشن باکس میں کچھ پیسے ڈال رہے ہیں، اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اپنی گاڑی پہ پیٹرول ڈال کے یہاں تک پہنچنا ہو سکتا ہے، وہ بھی صدقہ ہے، کیونکہ وہ آپ اپنی ذات پہ نہیں خرچ کر رہے، وہ آپ اللہ کے دین کے لیے لگا رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے، اور ایسے لوگ اللہ سے وہ تجارت کرتے ہیں کہ جس کا اجر بے پناہ ہے۔ یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ابدی قیام کی جنتوں میں بہترین گھر تمہیں عطا کرے گا۔ وہاں پھر کوئی کام نہیں ہوگا، وہاں نہیں نکلنا پڑے گا گھر سے، نہ کوئی نکالے گا۔ لا یبغون عنہا حولا، پھر کسی بھی قسم کی کوئی مشقت نہیں ہوگی۔ آج ہے دن مشقتوں کا، کام کرنے کا، یہ ہے بڑی کامیابی۔ اور وہ دوسری چیز جو تم چاہتے ہو وہ بھی تمہیں دے گا، اللہ کی طرف سے مدد اور قریب حاصل ہونے والی فتح۔ اے نبی، اہل ایمان کو اس کی بشارت دے دو۔ یعنی جب انسان اللہ کے کام کے لیے وقت نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے کاموں کو بھی آسان کر دیتا ہے، اور بہت سے لوگوں کی زندگی کا تجربہ یہ بتاتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بنو۔ اللہ کو مدد چاہیے؟ نہیں، اللہ کو نہیں چاہیے۔ اللہ کے دین کا کام کرنا اللہ کی مدد کرنا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا نام بلند کرنا ہے۔ اللہ کے دین کا نام روشن کرنا کیا ہے؟ دراصل اللہ کو عظمت دینا۔ جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں کو خطاب کر کے کہا تھا، کون ہے اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار؟ کون ہے یہ تبلیغ کا کام میرے ساتھ مل کے کرے گا؟ حواریوں نے جواب دیا، ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ اس وقت بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے گروہ نے انکار کیا، پھر ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی اور وہی غالب ہو کر رہے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اپنے دین کی تبلیغ میں کیسی کیسی قربانیاں کرتے ہیں۔
اپنے ملکوں کا عیش و عشرت، آرام، گھروں کے آرام چھوڑ کر کہاں دور دراز علاقوں میں جا کر اسکول کھولتے ہیں، اسپتال بناتے ہیں، بچوں کو لک آفٹر کرتے ہیں، غریبوں، یتیموں، مسکینوں کے لیے ادارے بنائے ہوئے ہیں، کوڑیوں، اپاہجوں، اور کیسے کیسے، اور خود ہمارے ملکوں میں آ کے بنا کے ہمارے بچوں کی خدمت کر رہے ہیں کہ جو ہینڈی کیپڈ ہیں یا پھر اپاہج ہیں یا ایسی بیماریوں میں ہیں۔ یعنی کسی بھی اچھے بڑے ادارے کا آپ نام لیں کہ جہاں واقعی کام ہو رہا ہو تو وہاں مسلمان کم ہی نظر آئیں گے۔ ہم محنت نہیں کرنا چاہتے، ہم دنیا کے ہو کر رہ گئے کہ اچھا گھر ہو، اچھا آرام ہو، اچھا کھانا پینا ہو، باتیں ہوں، انٹرٹینمنٹ ہو، یا کہیں چلے جائیں سیر و تفریح کے لیے، یا کوئی آ جائے ہمارا دل بہلانے کے لیے، بس یہی زندگی رہ گئی۔ کیا انہی کاموں کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور کچھ نہیں کریں گے؟ خاص طور پر جب بچے ذرا بڑے ہوں یا ابھی شادی نہیں ہوئی تو فرصت ہی فرصت ہے، باقی گھر کے کاموں کو تھوڑے وقت میں بھی کر سکتے ہیں اور باقی وقت لگائیں اللہ کے کام کے لیے۔ سورۃ الجمعہ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے۔ بادشاہ ہے، الملک، القدوس، نہایت پاکیزہ، العزیز، غالب، الحکیم، بہت حکمت والا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے، ان کی زندگی سنوارتا ہے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ذمہ داریاں ڈالی گئی تھی، یہ تعلیم نصاب آپ کو دیا گیا تھا، یہ تعلیم و تربیت کا طریقہ آپ کو دیا گیا تھا کہ یہ آپ اپنی اس قوم کو سکھائیں۔ تو آپ نے بدرجہ اتم وہ کام کیا، اس کے بعد وہ کام صحابہ نے کیا، پھر امت کے علماء نے کیا، کرتے کرتے آج ہم تک وہ علم پہنچا انہی لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے۔ یہ کتاب پہنچی، اس کی آیات کی تلاوت کیسے کرنی ہے، اس کا معنی کیا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، حکمت کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تربیت۔ یاد رکھیے اسلام میں صرف تعلیم کوئی چیز نہیں، تعلیم کے ساتھ تربیت اور تزکیہ ایکولی امپورٹنٹ۔ جب تک انسان کو انسان نہیں بنایا جاتا، اس کا عمل درست نہیں ہوتا، تو خالی علم سے فائدہ نہیں۔ تو آپ دیکھیے الہدیٰ میں جتنے بھی کورسز ہوتے ہیں انہی آیات کو مد نظر رکھ کے ہی بنائے جاتے ہیں، جیسے تجوید کی تعلیم، پھر قرآن کی، پھر حدیث کی۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے یہاں پر مختلف جو کورسز ہیں، صوت القرآن ہے، فہم القرآن ہے، فقہ العبادات ہے، بچوں کے پروگرام ہیں، اور انشاءاللہ اس بلڈنگ میں ابھی جب رمضان کے بعد جولائی کے شروع سے چیزیں شروع ہو جائیں گی، اور پھر آہستہ آہستہ مزید بھی جتنے لوگ کرنے والے مل گئے، یعنی لوگوں سے ہی کام ہوتا ہے نا، تو مزید کورسز میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن ہم سب کی بحیثیت مسلمان یہ خواہش ہونی چاہیے کہ ہمیں قرآن پڑھنا آتا ہو، ہمیں قرآن کا معنی آتا ہو، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کا پتہ ہو، اور ہم اچھے انسان بن جائیں، اور پھر اچھے انسان بن کے اپنے بچوں اور نسلوں کی بھی اچھی تربیت کر سکیں، تزکیہ اپنا بھی ہو اور دوسروں کا بھی۔ اور اس رسول کی بعثت ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے دور کے لیے نہیں تھے، آپ کی یہ تعلیم قیامت تک کے لیے ہے، آپ کی نبوت ہمیشہ کے لیے ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ زبردست اور حکیم ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا مگر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پہ کتابیں لدی ہوئی ہوں۔ اس سے بھی زیادہ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اب آپ دیکھیے، ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور دوسری طرف پچھلے اہل کتاب کا طرز عمل۔ ان کو بھی کتاب دی گئی تھی، لیکن کیا ہوا؟ انہوں نے اس کو اٹھانے کا حق ادا نہیں کیا، اس کو پڑھنے پڑھانے سمجھنے کا حق ادا نہیں کیا۔ تو ان کو کس سے تشبیہ دی گئی؟ گدھے سے، جو صرف کتابوں کا بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو صرف کتابوں کا بوجھ اٹھائیں لیکن علم ان کے اندر نہ جائے اور عمل نہ بدلے اور اخلاق نہ بدلے اور اس طریقے پر نہ ہو جو ان کے نبی کا طریقہ ہو، تو پھر یہ بہت ہی بری مثال ہے۔ لا علم انسان کی عقل پوری طرح کام نہیں کرتی، عقل علم کے ساتھ جلا حاصل کرتی ہے۔ عقل کا صحیح استعمال کیا کہ اس کو علم کی غذا دی جائے اور اس سے وہ بہترین کام کرے۔ ورنہ جو لوگ پڑھتے لکھتے نہیں، تو آپ دیکھیں ان کے اندر بھی دماغ بہت بڑا ہوتا ہے بعض اوقات، لیکن بہت سے معاملات کی سمجھ اور شعور ہی نہیں ہوتا۔ اور جتنا کوئی زیادہ پڑھتا ہے، سمجھتا ہے،
اتنی اتنی اس کی بات میں زیادہ گہرائی اور وسعت ہوتی ہے. تو علم میں اضافے کے ساتھ حکمت بھی بڑھتی ہے انسان کے اندر، اگر انسان کا تزکیہ ساتھ ہوتا رہے. ورنہ تو انسان گدھے کی طرح ہے، پڑھا لکھا گدھا. یعنی یہاں اصل میں گدھا کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو عمل کے بغیر صرف علم رکھتا ہو، یہ معنی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے کہا پڑھا لکھا. اور پھر جب انسان عمل نہیں کرتا تو پھر علم بھی اڑ جاتا ہے. زیاد بن لبید کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کا ذکر کر کے فرمایا یہ کام اس وقت ہوگا جب علم اٹھا لیا جائے گا. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول علم کیسے اٹھ جائے گا؟ حالانکہ ہم خود قرآن پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، ہمارے بچے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، اور اس طرح نسل در نسل قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، تو پھر علم تو ہوگا. آپ نے فرمایا زیاد تیری ماں تجروئے، میں تو تمہیں مدینہ کے سمجھدار لوگوں میں شمار کرتا تھا. یہود و نصارہ کیا تورات اور انجیل نہیں پڑھتے؟ اب بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس کی کسی بات پہ عمل نہیں کرتے. تو جب انسان عمل نہ کرے تو پھر علم بوجھ ہوتا ہے. تو جب اپنے لیے علم کی دعا مانگے ساتھ ہی عمل کی بھی مانگے. ان سے کہو اے لوگوں جو یہودی بن گئے ہو، اگر تمہیں یہ گھمنڈ ہے کہ باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر بس تم ہی اللہ کے پیارے ہو تو موت کی تمنا کرو، پھر اللہ سے جا ملاقات کرو. اگر تم اپنے زوم میں سچے ہو، لیکن یہ ہرگز اس کی تمنا نہ کریں گے اپنے کاموں کی وجہ سے، ان کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کر چکے، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. ان سے کہو جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہیں آ کر رہے گی، پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یعنی کام چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو. بازار میں بھی جا کے اللہ کو یاد کرو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جمعے کی اذان سن کر خطبے اور نماز کے لیے دوڑنا چاہیے. بیٹھے نہیں رہنا چاہیے کہ اچھا ابھی تو خطبہ ہو رہا ہے بعد میں صحیح. نہیں، خطبہ بھی اٹینڈ کریں اور نماز بھی. یاد رکھیے جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید کی طرح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عید کا دن ہے جو اللہ نے مسلمانوں کو عطا کیا. سو جو جمعہ کے لیے آئے وہ غسل کرے، خوشبو میسر ہو تو لگا لے، اور تم پر مسواک بھی لازم ہے. گناہوں سے معافی کا دن ہے. حدیث میں آتا ہے 5 نمازیں ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک اپنے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں جب تک کبیرہ گناہ نہ ہو. یہ دعاؤں کی قبولیت کا دن ہوتا ہے، خاص طور پر دن کا آخری حصہ. جمعے کے لیے جلد مسجد میں پہنچنا زیادہ ثواب کا ذریعہ ہے. قیامت کے دن جمعہ اور جمعہ پڑھنے والوں کی شان ہی بڑی عجیب ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ قیامت کے روز ہفتے کے دنوں کو ان کی مخصوص شکل میں اٹھائے گا، ان کو بھی شکل دی جائے گی. جمعہ کا دن حسین اور چمکتا دمکتا ہوگا. اہل جمعہ والے لوگ جو جمعہ کا اہتمام کرتے ہیں اس کو ایسے گھیر لیں گے جیسے دلہن کو رخصت کرتے وقت گھیر لیا جاتا ہے. جمعہ کا دن اپنے منانے والوں کے لیے روشنی کرے گا اور وہ اس کی روشنی میں چل رہے ہوں گے. ان کے رنگ برف کی طرح سفید ہوں گے، خوشبو کستوری کی طرح مہک رہی ہوگی. وہ کافور کے پہاڑوں میں گھسے ہوئے ہوں گے، جن و انس انہیں دیکھ رہے ہوں گے اور تعجب کی وجہ سے نگاہ نیچی نہیں کریں گے حتیٰ کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. اور ثواب کی امید سے آذان دینے والوں کے علاوہ کوئی بھی ان کے مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچے گا، کیونکہ آذان دینے والوں کی گردنیں بھی اونچی ہوں گی، وہ بھی اونچے مقام پر ہوں گے. اسی طرح ایک اور روایت میں بھی جمعے کے دن کی فضیلت پتہ چلتی ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل تشریف لائے، ان کے ہاتھ میں ایک شیشہ تھا بالکل صاف، لیکن اس میں ایک سیاہ نقطہ اور دبا تھا. میں نے کہا جبریل یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ جمعہ ہے. میں نے کہا کہ یہ کالا دبا کیا ہے؟ تو کہا یہ وہ گھڑی ہے جس میں قیامت قائم ہوگی، جمعے کے دن آئے گی. اور جمعہ کا دن ہمارے دنوں میں افضل اور سردار ہے، اسے ہم قیامت کے دن یوم المزید کے نام سے پکاریں گے. میں نے کہا یوم المزید کے نام سے کیوں؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ کے رب اللہ عز و جل نے جنت میں ایک وادی بنائی ہے جو سفید مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے. بس جب جمعہ کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اعلیٰ علیین سے اپنی کرسی پر نزول فرمائیں گے. پھر کرسی کے ارد گرد نور کے ممبر ہوں گے، نبی آئیں گے یہاں تک کہ وہ اس پر بیٹھ جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ ممبروں کے ارد گرد سونے کی کرسیاں ڈالیں گے، صدیق اور شہداء آئیں گے، وہ ان پہ بیٹھ جائیں گے. پھر اور اہل جنت آئیں گے یہاں تک کہ وہ ٹیلوں پہ بیٹھ جائیں گے. پھر ان کا رب اپنا جلوہ فرمائے گا، اپنا دیدار کروائے گا، یہاں تک کہ اس کے چہرے کی طرف دیکھیں گے. وہ فرمائے گا مجھ سے مانگو، چنانچہ لوگ اس سے مانگیں گے یہاں تک کہ ان کی خواہش ہی ختم ہو جائے گی.
تو اس وقت ان کے لیے وہ کچھ کھولے گا جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اور کسی کان نے نہیں سنا اور نہ کسی دل پر اس کا خیال گزرا. اور یہ اتنے وقت میں ہوگا جتنا وقت جمعہ کے دن لوگوں کو واپس ہونے میں لگتا ہے، یعنی جانے اور آنے میں. وہ جمعہ کی طرف جانے سے بڑھ کر اور کسی چیز کے محتاج نہیں ہوں گے تاکہ وہ اس میں مزید کرامات حاصل کر لیں اور اس میں مزید اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل کر لیں. اسی لیے اس کو یوم المزید کے نام سے پکارا جائے گا، کیونکہ جب وہاں سے لوٹیں گے تو ان کے حسن میں مزید اضافہ ہو چکا ہوگا. تو جو جمعہ کا دنیا میں اہتمام کرتے ہیں، قیامت کے دن ان کو اسی طرح مزید عزت سے نوازا جائے گا. اور جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیا. ان سے کہو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے، اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جمعے کی نماز کو سنجیدگی کے ساتھ اٹینڈ کرنا چاہیے، اور یہ نہیں کہ اندر گئے مسجد میں، پھر کوئی کام یاد ہے، پھر نکل کے باہر آئے، کسی کی آواز سنی، کوئی ٹھیلے والا جا رہا ہے، یا جب میں کچھ خرید کے آ جاتا ہوں. ایسا نہیں کر سکتے. جب گئے تو بس ادھر ہی بیٹھے. سورۃ المنافقون. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اے نبی، جب یہ منافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں. ہاں، اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور اس کے رسول ہو، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعی جھوٹے ہیں. زبان سے تو کہتے تھے لیکن دل نہیں گواہی دیتا تھا ان کا، اس لیے ان کو جھوٹا کہا گیا. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، اور اس طرح یہ اللہ کے راستے سے خود رکتے ہیں اور دنیا کو روکتے ہیں. کیسی بری حرکتیں ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے ایمان لا کر پھر کفر کیا، اس لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی. اب یہ کچھ نہیں سمجھتے. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ. انہیں دیکھو تو ان کے جسم تمہیں بڑے شاندار نظر آئیں، بولے تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ، مگر اصل میں یہ گویا لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ چن کے رکھ دیے گئے ہوں. یعنی یہ لوگ ویسے بہت صحت مند اور خوبصورت تھے، لیکن لکڑیوں کے تختے کی طرح، جیسے اس کے اندر کوئی جذبات نہیں ہوتے، خوب کارونگ ہوئی ہوتی ہے، خوبصورت لگتا ہے لیکن اندر کچھ نہیں. اس سے ان کو تشبیہ دی گئی. جیسے لکڑی کے تختے میں روح نہیں ہوتی، ایسے ہی یہ بھی بغیر روح اور ایمان کے لاشوں کی طرح ہیں، بغیر عقل کے جسم ہے، کیونکہ عقل وہ ہے جو اللہ کی پہچان رکھتی ہو اور آخرت کو جانتی ہو. تو اس لیے ان کو لکڑیوں سے تشبیہ دی گئی، اور معلوم نہیں کہ گھن زدہ ہیں یا ٹھوس ہیں. اور پھر یہ خاص طور پر کہا گیا کہ اگر یہ بات کریں تو آپ سنتے رہیں. حدیث میں آتا ہے کہ فحش گوئی اور زیادہ باتیں کرنا نفاق کے شعبے ہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے، ابو عثمان نہدی کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر کے ساتھ تھا اور وہ لوگوں سے خطاب کر رہے تھے. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ ڈر اس منافق کا ہے جو زبان آور ہوتا ہے. عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس امت کے ہر ایسے انسان سے ڈرتا ہوں جو منافق ہے، وہ حکمت کی باتیں کرتا ہے اور اس کا عمل ظلم ڈھانے والا ہے. یعنی ویسے بڑی خوبصورت باتیں کرتا ہے لیکن عمل اس کا کیا ہے؟ لوگوں کے ساتھ زیادتی اور زبردستی کا. تو دیکھیے کہ جب خاص طور پر دین کی تعلیم دینے والے اس طرح کرنے لگے کہ اپنے اخلاق سے اور اپنے معاملے سے دوسروں پہ ظلم ڈھائیں اور ویسے وہ بڑی لمبی لمبی تقریریں کریں، تو پھر آپ خود سوچئے کہ یہ منافقت نہیں تو کیا ہے. اسی پر تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے کہ دوسروں کو کیا بتاتے اور خود کیا کرتے ہو. ہر زور کی آواز کو یہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں، یہ پکے دشمن ہیں، ان سے بچ کے رہو. اللہ کی مار ان پر کدھر الٹے پھرائے جا رہے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے تو سر جھٹکتے ہیں، اور تم دیکھتے ہو کہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ آنے سے رکتے ہیں. اے نبی، آپ چاہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، ان کے لیے برابر ہے، اللہ ہرگز انہیں معاف نہیں کرے گا. اللہ فاسق لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا. یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں رسول کے ساتھیوں پہ خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ منتشر ہو جائیں، حالانکہ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کا مالک اللہ ہی ہے، مگر یہ منافق سمجھتے نہیں ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینے واپس پہنچ جائیں تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو وہاں سے نکال باہر کرے گا. اپنے آپ کو عزت والا سمجھتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھیوں کو دوسری طرح، حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے لیے ہے، مگر یہ منافق جانتے نہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کریں گے وہی خسارے میں رہنے والے ہیں. یعنی اپنے گھر بار مال تجارت میں اتنے محب نہ ہو جانا کہ اللہ کی یاد بھول جاؤ، اللہ کی عبادت بھول جاؤ. جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے،
اور اس وقت وہ کہے کہ اے میرے رب، کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دی کہ میں صدقہ دیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ انتظار نہ کرے انسان، حالانکہ جب کسی کی مہلت عمل پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ اس کو ہرگز مزید مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ سورۃ التغابن۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور وہ جو زمین میں ہے، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن، اور اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو۔ اس نے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا اور تمہاری صورت بنائی اور بڑی عمدہ بنائی۔ تمام جانوروں سے ممتاز ہے انسان کی شکل، اور اسی کی طرف آخر کار تمہیں پلٹنا ہے۔ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اسے علم ہے، جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو سب اس کو معلوم ہے، اور وہ دلوں کا حال تک جانتا ہے، ظاہر و باطن سے واقف۔ کیا تمہیں ان لوگوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا اور پھر اپنی شامت اعمال کا مزہ چکھ لیا، اور آگے ان کے لیے دردناک عذاب ہے؟ اس انجام کے مستحق وہ اس لیے ہوئے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی دلیلیں اور نشانیاں لے کر آتے رہے، مگر انہوں نے کہا کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ اس طرح انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور وہ پھیر لیا۔ تب اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود۔ منکرین نے بڑے دعوے سے کہا ہے کہ وہ مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے۔ ان سے کہو نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، یعنی قیامت تو آئے گی ہی، پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کچھ کیا، اور وہ اسی لیے آ رہی ہے تاکہ اچھا کرنے والوں کو ان کی اچھائی کا بدلہ دیا جائے اور برا کرنے والوں کو ان کی برائی کا، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اس کا پتہ تمہیں اس روز چل جائے گا جب اجتماع کے دن وہ تم سب کو اکٹھا کرے گا۔ وہ دن ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں لوگوں کی ہار جیت کا، وہاں ہارنے والے اصل میں ہارنے والے ہیں، اور جو اللہ پر ایمان لایا اور نیک عمل کرتا ہے اللہ اس کے گناہ جھاڑ دے گا اور اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہ دوزخ کے ساتھی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے آتی ہے۔ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، یعنی جو اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاتا ہے اس کو مصیبت میں بھی اطمینان قلب نصیب ہو جاتا ہے، اور یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کیونکہ وہ ثواب کی امید بھی رکھتا ہے۔ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، لیکن اگر تم اطاعت سے منہ موڑتے ہو تو ہمارے رسول پر صاف صاف حق پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، لہذا ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں۔ وہ کون؟ جو اللہ کی اطاعت میں رکاوٹ بنتے ہوں، ان سے ہوشیار رہو، یعنی ان کی خاطر دین نہیں چھوڑنا۔ اور اگر تم معاف کر دو، درگزر سے کام لو، عفو سے کام لو تو اللہ غفور الرحیم ہے، یعنی گھر والوں کی زیادتیوں کو معاف کرتے چلے جاؤ، خواہ وہ تمہارے دین کے ہی دشمن کیوں نہ ہو۔ یعنی اچھے اخلاق سے تو تم انہیں اپنا بنا سکتے ہو لیکن نفرت سے نہیں۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہے، فتنہ ہے، اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے، کیونکہ ان آزمائشوں پر انسان اسی وقت قائم رہ سکتا جب اللہ سے اجر کی امید رکھتا ہے۔ لہٰذا جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور سنو اور اطاعت کرو اور اپنے مال خرچ کرو، یہ تمہارے لیے ہی بہتر ہے۔ جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گئے بس وہی فلاح پانے والے۔ دوبارہ یہی بات آ گئی، تو دلوں کی تنگی کس سے دور ہوتی ہے؟ جب انسان اپنے مال، وقت، صلاحیتوں کا صدقہ کرتا ہے۔ اگر تم اللہ کو قرض حسن دو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔ اللہ بڑا قدردان اور بردبار ہے، حاضر و غائب ہر چیز کو جانتا ہے، زبردست اور دانا ہے۔ سورۃ الطلاق۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو
اور عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمار کرو، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ زمانہ عدت میں نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو نہ وہ خود نکلیں۔ عدت میں عورت گھر میں رہے، الا یہ کہ وہ کسی صریح برائی کی مرتکب ہوں۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، یعنی طلاق والی عورت اپنی عدت شوہر کے گھر میں گزارے گی، اور جو کوئی اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے اوپر خود ظلم کرے گا۔ تم نہیں جانتے، شاید اس کے بعد اللہ موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے، یعنی ایک طلاق کے بعد ہو سکتا ہے شوہر کا دل رجوع کو آ جائے۔ پھر جب وہ اپنی عدت کی مدت کے خاتمے پر پہنچے تو یا انہیں بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں رکھو یا بھلے طریقے پر ان سے جدا ہو جاؤ، اور 2 ایسے آدمیوں کو گواہ بنا لو جو تم میں سے صاحب عدل ہوں، اور گواہی ٹھیک ٹھیک اللہ کے لیے ادا کرو۔ یہ باتیں ہیں جن کی تم لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے، ہر اس شخص کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ تو اس کا تعلق بھی ایمان سے ہے کہ طلاق درست طریقے سے دی جائے۔ جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا۔ یعنی جب لوگوں کے لیے راستے تنگ ہوں گے تو ان کے لیے سہولت ہو جائے گی، اور اسے ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہوگا۔ تو اس کا راز کیا ہے؟ ان آسانیوں کا اللہ کا تقوی، اللہ سے ڈر کے کام کرنا۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ اس کے لیے کافی ہے، اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے، یعنی ہر چیز کا ایک مقرر وقت ہے، اس لیے توکل کرنے والا جلد بازی سے کام نہ لے، ہر مصیبت ٹل ہی جائے گی۔ اب دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر کب ہوئی؟ کتنے سالوں کے بعد۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، ان کے معاملے میں اگر تم لوگوں کو کوئی شک لاحق ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور یہی حکم ان کا ہے جنہیں ابھی حیض نہ آیا ہو، یعنی عدت کے مسائل بتائے جا رہے ہیں۔ اور حاملہ عورتوں کی عدت یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے، چاہے 2 دن بعد ہو۔ جو شخص اللہ سے ڈرے، تقوی اختیار کرے، وہ اس کے معاملے میں سہولت پیدا کر دیتا ہے، کام آسان ہو جاتے ہیں اس کے۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے۔ جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دے گا، اور اللہ اس کو بہت بڑا اجر عطا کرے گا۔ سبحان اللہ، کیا فائدے ہیں تقوی کے، برائیاں بھی دور اور عظیم اجر۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑ دینا، غلط کام چھوڑ دینا۔ ان کو زمانہ عدت میں اسی جگہ رکھو جہاں تم خود رہتے ہو، جیسی جگہ بھی تمہیں میسر ہو، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے ان کو ستاؤ مت۔ یعنی تم سمجھتے ہو عورت پہ تم یعنی ظلم کر سکتے ہو؟ نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور اگر وہ حاملہ ہوں تو ان پر اس وقت تک خرچ کرتے رہو جب تک ان کا وضع حمل نہ ہو جائے۔ پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو ان کی اجرت انہیں دے دو، اور بھلے طریقے سے اجرت کا معاملہ باہم گفت و شنید سے طے کر لو۔ لیکن اگر تم نے اجرت طے کرنے میں ایک دوسرے کو تنگ کیا تو بچے کو کوئی اور عورت دودھ پلا لے گی۔ خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق نفقہ دے، اور جس کو رزق کم دیا گیا ہو وہ اسی مال میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ اللہ نے جس کو جتنا کچھ دیا ہے اس سے زیادہ کا وہ اسے مکلف نہیں کرتا۔ بعید نہیں کہ اللہ تنگ دستی کے بعد فراخ دستی بھی عطا کر دے۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم کی نافرمانی کی تو ہم نے ان سے سخت محاسبہ کیا اور ان کو بری طرح سزا دی۔ انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا اور ان کا انجام کار گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ اللہ نے آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ بس اللہ سے ڈرو اے صاحب عقل لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت نازل کر دی ہے، ایک ایسا رسول جو تم کو اللہ کی صاف صاف ہدایت دینے والی آیات سناتا ہے، تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ کس کے ذریعے؟ آیات کے ذریعے۔ جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ لوگ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق رکھا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین کی قسم سے بھی انہی کی مانند، ان کے درمیان حکم نازل ہوتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، ہر آسمان پر اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے۔ یہ بات تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہے، یعنی کہ اللہ کا حکم آسمان پر، زمینوں پر بھی، ایک زمین نہیں اس کے علاوہ اور بھی ہیں، تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ سورۃ التحریم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی،
آپ کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی؟ کیا اس لیے کہ تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو؟ اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ نے اپنے نبی کو بھی اجازت نہیں دی کہ کسی کی خاطر اللہ کے حلال کو حرام کریں۔ اللہ نے تم لوگوں کے لیے اپنی قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے۔ اللہ تمہارا مولا ہے اور وہی علیم و حکیم ہے۔ اور یہ معاملہ بھی قابل توجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اپنی ایک بیوی سے راز میں کہی تھی، پھر جب اس بیوی نے کسی اور پر وہ راز ظاہر کر دیا اور اللہ نے نبی کو اس کی اطلاع دے دی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کسی حد تک ان کو خبردار کیا اور کسی حد تک درگزر کیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے عظیم اخلاق۔ یاد رکھیے، نظر انداز کرنا معزز لوگوں کی صفت ہے۔ آپ کی بیوی نے ایک راز فاش کیا تھا، کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ انہی باتوں پہ تو گھروں میں اتنے بڑے بڑے جھگڑے ہو جاتے ہیں، طلاقوں تک نوبت آ جاتی ہے، لیکن آپ نے اشارتاً بتا دیا کہ مجھے پتہ چل گیا کہ تم نے بات آگے کر دی ہے، اور پھر اس سے آگے بہت لمبی بحث میں نہیں پڑے، کیوں ہوا، کیسے ہوا، اور کس کو بتایا، کوئی جرا نہیں، کوئی بحث نہیں، کیونکہ اعراض کرنا آپ کے کریمانہ اخلاق میں سے تھا۔ اور یہ ہمیشہ معزز لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کبھی وہ بات کو انتہا تک نہیں لے جاتا، اس کے پیچھے نہیں پڑ جاتا، چھوڑ دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اور مقصد سے جو زائد ایکسٹرا بات ہوتی ہے اس کو وہ اگنور کر دیتا ہے، کیونکہ فالتو باتیں کام خراب ہی کرتی ہیں۔ اسی طرح آپ غلطی کرنے والے کو ڈانٹنے کے بجائے سمجھانے کا طریقہ اختیار کرتے تھے، ڈانٹ نہیں، سمجھانا۔ ایک شخص نے مسجد میں پیشاب کر دیا، صحابہ اس کو مارنے کے لیے دوڑے، آپ نے صحابہ کو روک دیا اور اس کو بس سمجھا دیا کہ دیکھو یہ مسجدیں اللہ کے ذکر، نماز پڑھنے اور قرآن پڑھنے کے لیے بنائی گئیں، یہاں پیشاب نہیں کرتے۔ اسی طرح ایک شخص نے آپ کی چادر کھینچ دی کہ مجھے مال دیجئے، آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے، مسکرائے اور اسے دینے کا حکم دے دیا۔ یہ ہے آپ کا اخلاق۔ اور ہمارا اخلاق، ہم کس سنت کی پیروی کر رہے ہیں؟ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے افشائے راز کی بھی یہ بات بتائی تو اس نے پوچھا، بیوی نے پوچھا، آپ کو کس نے خبر دی ہے؟ نبی نے کہا، مجھے اس نے خبر دیا جو سب کچھ جانتا اور خوب باخبر ہے۔ اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں۔ اور اگر نبی کے مقابلے میں تم نے باہم جتھا بندی کی، یعنی پارٹی بنا لی، گروپ بنا لیا، تو جان رکھو کہ اللہ اس کا مولا ہے، اور اس کے بعد جبریل اور صالح اہل ایمان، سارے مومن اس کے دوست ہیں۔ یاد رکھیے کہ جب کوئی شخص کسی سے ناروا طور پر ناراض ہو جائے اور چھوڑنے کی دھمکی دے تو انسان کو اکیلا نہیں محسوس کرنا چاہیے، اللہ اس کے ساتھ ہے اگر وہ حق پر ہے، اور سب ملائکہ اس کے ساتھ ہی اور مددگار ہیں۔ بعید نہیں کہ اگر نبی تم سب بیویوں کو طلاق دے دے تو اللہ اسے ایسی بیویاں تمہارے بدلے میں عطا فرما دے جو تم سے بہتر ہوں۔ یعنی ایک طرح سے ازواج مطہرات کی تربیت کی جا رہی ہے کہ آئندہ نبی کو ستانا نہیں، سچی مسلمان، با ایمان، اطاعت گزار، توبہ گزار، عبادت گزار، روزہ دار، خواہ شوہر دیدہ ہو یا باکرہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اپنی فکر بھی کرو اور اپنے بچوں کی فکر بھی کرو، ان کے دین کی بھی خبر لو۔ وہ آگ جس پر نہایت تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے، جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ اس وقت کہا جائے گا کہ اے کافرو، آج معذرتیں نہ کرو، تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے۔ وہاں تو کسی کا کوئی بہانہ عذر کام نہیں آئے گا۔ دنیا میں آج ہم اپنے فرائض سے غفلت کرتے ہیں نا، اور کوئی سمجھائے نا ہمیں کہ دیکھو بیٹے یہ ایسے نہیں ایسے، تو بہانے بنا دیتے ہیں لوگ آگے سے۔ وہاں یہ بہانے نہیں چلیں گے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ، سچی توبہ۔ بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا۔ یاد رکھیے، سچی توبہ میں 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، زبان سے استغفار۔ نمبر 2، جسم سے کنارہ کشی اس گناہ سے جو انسان کر رہا ہے۔ نمبر 3، دل سے عزم کہ دوبارہ نہیں کروں گا۔ اور نمبر 4، بری کمپنی کو چھوڑ دینا۔ خالص توبہ، اخلاص کے ساتھ، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ۔ یہ وہ دن ہوگا
جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے رسوا نہ کرے گا، ان کا نور ان کے آگے آگے ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ربنا اتمم لنا نورنا، اور خاص طور پر یہ پل صراط پر سے گزرتے ہوئے پڑھیں گے کہ یا اللہ اندھیرا نہ ہو جائے۔ یاد رکھیے بہت سے کام ایسے ہیں جن سے نور بڑھتا ہے انسان کا، کیونکہ ہر انسان کے عمل کا نور اس کے ساتھ ہوگا، وضو کرنے سے، نیکی کے کام میں پیدل چل کے جانے سے، حج عمرے پر سر منڈوانے سے، پھر سورۃ کہف کی تلاوت، صدقہ اور دعائے نور۔ نور بڑھانے کی دعا کرتے رہیں۔ اے نبی، کفار اور منافقین سے جہاد کیجیے اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کافروں کے معاملے میں نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے۔ وہ دو ہمارے صالح بندوں کی زوجیت میں تھیں، مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی تھی، یعنی دین کے معاملے میں، ذات میں نہیں، اور وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے۔ انبیاء اپنی بیویوں کو نہیں بچا سکے، تو کسی عورت کے لیے یہ کہنا کافی نہیں میرا میاں بہت نیک ہے اور میں نہ بھی ہوں تو خیر ہے، دنیا میں اس کی بیویوں آخرت میں بھی ہوں گی، نہیں، وہاں تو جدائیاں پڑ جائیں گی۔ کسی کے ماں باپ نیک ہیں، اولاد نہیں، تو جدائی ہو جائے گی۔ ان دونوں سے کہہ دیا گیا جاؤ آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ۔ اور اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے، جبکہ اس نے دعا کی اے میرے رب میرے لیے اپنے ہاں جنت میں گھر بنا دے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے۔ تکلیف میں اللہ کو پکارا اس نے، اللہ نے اس کو واقعی بچا لیا، اور ظالم قوم سے مجھے نجات دے۔ اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال دیتا ہے، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی، اور اس نے اپنے رب کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی۔ اللہ ہمیں بھی اطاعت گزار لوگوں میں شامل کر لے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہاں خاص طور پر خواتین کا ذکر ہو رہا ہے کہ خواتین نے اپنے رب کی اطاعت کی تو کیا انجام ہوا ان کا، اور جب نافرمانی کی تو کیا انجام ہوا۔